تربیت اولاد کے عملی اصول کے عنوان سے درس نمبر 10۔ 2 ہفتے پہلے بھی ایک خوش قسمتی ہمارے دامنگیر تھی کہ 13 رجب کے دن ہی درس واقع ہو رہا تھا۔ آج بھی ایک بھرپور فضیلت کہ عید مبعث کے عین عید مبعث کے روز یہ درس واقع ہو رہا ہے، تو اس شکر گزاری میں ایک بآواز بلند درود بھیجیے۔ اور اگر ایک اعتبار سے دیکھیں تو تربیت اولاد اور مقصد بعثت رسول ایک ہی ہے۔ باپ اور ماں اور نبی دونوں کا ہدف اور مقصد ایک ہی ہے۔ نبی جو کہ خود امت کا باپ ہوتا ہے، اس کا مقصد بھی امت کے تمام افراد کی اصلاح، ان کی فلاح، ان کو نقصان سے بچانا، ان کو جہنم کی آگ سے بچانا، یہ اس کا مقصد ہے۔ اور یہی مقصد تربیت اولاد میں بھی ہوتا ہے۔ باپ اور ماں کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کی اصلاح ہو، وہ فلاح پائے، کامیابیوں سے ہمکنار ہو، اس کو نقصان سے دنیا میں بھی بچایا جائے، اسے نقصان سے آخرت میں بھی بچایا جائے۔ اور گھر کے جتنے اور افراد بھی ہیں، جو بزرگ افراد ہیں گھر کے، ان کا خود ایک بہت بڑا رول ہے، چاہے وہ نانا ہوں، نانی ہوں، دادا ہوں، دادی ہوں، چچا ہوں، تایا ہوں، ماموں ہوں، خالائیں ہوں، پھوپھیاں ہوں۔ یہ جو خاندان کے جو بزرگ ہیں، ان کا خود بچے کی تربیت میں ایک رول ہونا چاہیے، جو کہ آج کل نظر نہیں آ رہا ہے اور کم ہوتا جا رہا ہے، اور افراد زیادہ تر سب لوگ اپنے اپنے دھندوں میں مگن ہو گئے ہیں، اور آپس میں رشتہ داروں کے بچوں پر تربیتی عنوان سے ان کا اثر ختم ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے خاندان کی جو بزرگ خواتین ہیں، ان کے اندر بھی یہی تربیتی عمل پایا جانا چاہیے۔ احادیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کسی بھی بزرگ کا کسی گھر میں ہونا ایسے ہی ہے جیسے کسی امت میں نبی ہوا کرتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے نبی کا کام کیا ہے؟ وہی ہے اصلاح و تربیت۔ اس اعتبار سے بہت افسوس کی بات ہے کہ آج جب ہم مقصد بعثت رسول اور عید مبعث منا رہے ہیں، تو یہ جو گھریلو نبی ہیں، یعنی خاندان کے بزرگ، یہ اپنا مقصد بعثت بھول چکے۔ ان کی ساری ہمت و طاقتیں، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی یہ بات، کہ ٹی وی دیکھنے میں، اخبارات کو پڑھنے میں، یا گھریلو لڑائی جھگڑوں میں انوالومنٹ کے اعتبار سے یہ بڑھ رہی ہے۔ تو 27 رجب اعلان رسالت، پیغمبر کا مبعوث برسالت ہونا، یہ سب اس بات کے پیغامات ہیں کہ گھر کے اندر بھی وہی تربیتی عمل جاری رہنا چاہیے تاکہ مقصد بعثت رسول کو آگے بڑھایا جا سکے، اسے کسی حد تک پورا کیا جا سکے۔ اور خود مقصد بعثت رسول جو ہے قرآن کی آیات کے اندر سورہ جمعہ میں خاص طور پر بیان ہوا، جو کہ گھر میں بھی اس کو اپلائی کرنا چاہیے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، قرآن سے ارتباط بڑھانا چاہیے۔ مقصد بعثت یہ ہے رسول کا کہ وہ آیات قرآنی کی تلاوت کرتا ہے۔ ابھی جو گھر میں افراد ہیں، جو باپ ہے، جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس کا بھی مقصد یہی تعلیم و تربیت ہے، تو بچے کا قرآن سے ارتباط بڑھائے، معلم اس کے لیے رکھوائے، اس کو احکامات اسلامی کی تعلیم کے اعتبار سے بھی، وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس اس کا کرے، گناہوں سے اس کو بچائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی وہ رسول تعلیم دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو یعنی مبعوث کیا گیا ہے۔ تو گھر میں بھی جو گھریلو نبی ہیں، اپنے الفاظ میں جسے میں کہہ رہا ہوں، جو خاندان کے بزرگ ہیں یا والدین ہیں، ان کو یہی تمام چیزیں اپنے گھر کے اندر بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ان کو یہ سب چیزیں کرنی ہیں، قرآن سے ارتباط بڑھانا ہے، ان کو گناہوں سے بچانا ہے، ان کو دنیا کی بھی تعلیم دلوانی ہے، ان کو آخرت کی تعلیم بھی دلوانی ہے، ان کو حکمت بھی سکھانی ہے، ان کو مسائل دینیہ بھی سکھانے ہیں، اخلاقیات سے بھی ہمکنار کرنا ہے، جو کہ پیغمبر اسلام کا مقصد بعثت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں۔ اچھا دیکھیے، خود
والدین جو تربیت کرتے ہیں وہ اولاد کی اندرونی صلاحیتوں کو ابھارتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں، اس کو جلا بخشتے ہیں تاکہ وہ ایک تکامل اور کامیابی حاصل کرے. تو یہی چیز بالکل بعثت کے اندر بھی ہے. بعثت جو اس میں مصدر ہے جس کے معنی ہے ابھارنا. تو بعثت رسول کے جتنے بھی مقاصد قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں، سب سے بڑا مقصد ایک یہ بھی بیان کیا گیا ہے قرآن میں کہ وہ جہالت اور نادانی کو آ کر دور کرے، جہالت کو توڑ کر رکھ دے. اور یہی تربیت اولاد میں بھی بچے کے ساتھ ہونا چاہیے. بچہ ایک بے علم شخصیت پیدا ہوا ہے، وہ نادان ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا ہے، والدین اسے تربیت دے کر اور تعلیم دے کر اس کی نادانی اور جہالت کو دور کرتے ہیں. رسول کا ایک اور مقصد بعثت جو ہے وہ اللہ کے بندوں پر اتمام حجت ہے. ہر اچھائی اور برائی اس کو بتا دیں تاکہ وہ کل اس بات کا اعتراض نہ کر سکے کہ پروردگار تو نے تو مجھے بتایا ہی نہیں تھا، میں اس وجہ سے احکامات پر عمل نہیں کر سکا، تو مجھے جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے. جنت اور جہنم میں جانے کا تاکہ اس کا استحقاق پیدا ہو سکے اور اس کو اعتراض کا موقع نہ مل جائے، اور اتمام حجت کے لیے پروردگار کی طرف سے اس وجہ سے پیغمبر کو مبعوث برسالت کیا گیا. اور یہی تربیت اولاد میں والدین کی تربیت کا بھی یہی خاصہ ہے کہ والدین بھی اتمام حجت کرتے ہیں تاکہ کل میدان قیامت میں یہ اولاد شکایت نہ کرے، جیسے کہ روایتوں کے اندر بھی آیا ہے کہ پروردگار ہمارے والدین نے ہی ہمیں تربیت نہیں دی تھی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، تو ان کو اور عذاب کر. تو وہاں پہنچ کر اولاد دشمن ہو جائے گی. تو اس وجہ سے بھی اتمام حجت ہے. اب دیکھیے جس طریقے سے پیغمبر ہیں اتمام حجت کر دیا، اب لوگ چاہے اس کو مانیں یا نہ مانیں، پیغمبر نے اپنا فریضے کو ادا کر دیا. اسی طریقے سے والدین کا بھی ہے کہ چاہے وہ اولاد مانے یا نہ مانے، والدین اپنے اس فریضے کو ادا کر دیں. اور جب بھی وہ قرآن کے اندر آیات بھی اس سلسلے میں آئی ہیں کہ اے رسول تمہارا کام صرف یعنی پیغام پہنچا دینا ہے، تم ان کے اوپر کوئی داروغہ مقرر نہیں ہوئے ہو، لست علیہم بمسیطر. تو اسی طریقے سے والدین کو بھی ایک پیغام ہے کہ والدین بھی اپنی پوری کوشش کریں، اولاد نہ سدھرے، کم سے کم اتمام حجت اس انداز سے ہو جانا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو والدین کو علی الخصوص اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اچھا، والدین کی اس سلسلے میں تعلیم و تربیت بھی دینا یہ انبیاء کی بھی ذمہ داری ہے اور مقصد بعثت کے اعتبار سے والدین کی بھی ذمہ داری ہے. البتہ اگر کوئی والدین تربیت فراہم نہ کر کے یا اس فریضے سے غافل ہو کر اس تربیتی عمل کا حصہ نہ بنے، جیسے کہ آج کل زیادہ تر والدین فقط جسمانی تربیت یا ایک اسکول کالج وغیرہ کے اندر بھیج کے اپنے اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر انہوں نے عمل نہیں کیا اس سلسلے میں تو گویا وہ اس مقصد بعثت رسول ہے اس کے اندر رکاوٹیں گویا وہ کھڑی کریں گے اور اپنے عمل سے مقصد بعثت رسول کو باطل کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے بعثت کا مقصد کمال کی طرف لے جانا ہے. پیغمبر جو مبعوث ہوئے ہیں کہ لوگوں کو کمال کی طرف لے جائیں، زوال سے نکال کر کامیابی کی طرف. اور جو والدین اس فریضے کو ادا نہیں کرتے وہ گویا اپنے اس بچے کو اس کے برخلاف عمل کر کے زوال کی طرف لے کر جاتے ہیں. زوال کی طرف لے جانے سے کیا ہوگا؟ یعنی جہنم میں جانے کا وہ حقدار ہو جائے گا. تربیتی عمل کیونکہ اس نے فراموش کر دیا. اور دوسرا خطرناک کام انہوں نے یہ کیا کہ مقصد بعثت رسول کو فوت کرنے کی کوشش کی. اچھا اب دیکھیے پیغمبر اسلام نے 40 سال تک اعلان رسالت کیوں نہیں کیا تھا؟ اعلان تو پہلے تمام علماء نے لکھا ہے کہ پہلے پیغمبر نے عمل کر کے دکھایا. یعنی مقصد بعثت رسول جو ہے وہ یہ کہ پہلے عمل کر کے دکھاؤ. اور یہی تربیت اولاد کا اصول بھی کہ بچے کو تم پہلے عمل کر کے دکھاؤ، بچہ اس کے بعد خود بخود تربیتی عمل کو قبول کر لے گا. صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا کہ ہم نے تو اس کو سمجھا دیا ہے. بچے کے اوپر زبانی جمع خرچ اور واضح نصیحت اتنا زیادہ اثر نہیں کرتا. تو پیغمبر نے 40 سال تک عمل کر کے دکھایا، پھر اعلان کیا. اور یہی والدین کو شروع سے آپ کو تربیت اولاد کی جتنی کلاسز ہوئی ہیں اس کے اندر یہ بات بار بار کہی گئی ہے کہ والدین کو بھی عمل کر کے دکھانا ہے بچے کے. پھر پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت سے پہلے ایک اور کام کیا تھا کہ پوری ماحول سازی کی تھی تاکہ جس وقت وہ اعلان رسالت کریں
تو لوگوں میں قبولیت کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے، بہت آسانی کے ساتھ پھر وہ پیغمبر کے اس پیغام کو قبول کریں۔ تو تربیت اولاد میں بھی والدین کا ایک بہت بڑا ایک طریقہ کار ہے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے ایک اچھا ماحول گھر کے اندر فراہم کریں جس سے بچے کو تربیتی عمل میں آسانی، پرسکون گھریلو ماحول، لڑائی جھگڑوں سے دور گھریلو ماحول، دینی ماحول، علمی ماحول، تاکہ بچہ آسانی سے اس تربیتی جو امور ہیں ان کو قبول کر لے۔ روزانہ وہ بد کلامی دیکھے گا، روزانہ وہ جھگڑے دیکھے گا خاندانوں کے، وہ بے عمل والدین کی گویا روزانہ زیارت کرے گا، ایسے بچے کبھی اعلیٰ کردار کی شخصیت کے حامل نہیں بن سکتے جو اس قسم کے ماحولوں کے اندر پرورش پاتے ہیں۔ تو پیغمبر کی دیکھیے بعثت کا ایک بہت بڑا جو مقصد تھا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے پیغمبر نے ہر قسم کی مصیبتیں، ہر قسم کی سختیاں، ہر قسم کی پریشانیاں برداشت کی، اور کبھی مایوس نہیں ہوئے کہ نہیں یہ امت، کتنا بدترین عربوں کا ماحول تھا لیکن پیغمبر کبھی مایوس نہیں ہوئے کہ لوگ کبھی سدھر نہیں سکتے، مسلسل اپنے فریضے میں لگے رہے۔ تو یہی والدین کو بھی دیکھنا ہے، بہت مشکلات آئیں گی تربیت اولاد میں، بہت پریشانیاں آئیں گی، بہت صعوبتیں آئیں گی، آسان نہیں ہے تربیت کرنا، اور تو کبھی بھی ان کو سدھارنے سے اور ان کی اصلاح سے مایوس نہ ہوں۔ پیغمبر جس طریقے سے مایوس نہیں ہوئے اپنے مقصد بعثت رسالت کو پورا کرتے رہے، اسی طریقے سے والدین بھی مایوس نہ ہوں اور اپنے فریضے کو ادا کرتے جائیں اور ادا کرتے جائیں۔ اگر والدین اس فریضے کو تربیت اولاد کے انہوں نے اس طرح سے اختیار کر لیا تو گویا وہ مقصد بعثت رسول کو پورا کریں گے، اور حقیقی طور پر جو یہ دن ہے عید مبعث، اس کو عید کے طور پر منانے کے ایسے والدین صحیح معنوں میں حقدار ہوں گے جو اس انداز سے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر کام اس میں یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول کے دل کو راضی و خوشنود کرنے کا سبب بنے گا۔ درود بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس دن کی مناسبت سے کتنی مماثلتیں بھی ہیں تربیت اولاد میں اور اس عید مبعث میں۔ اچھا، اب کیونکہ ہر دفعہ تھوڑی سی 5-10 منٹ کی گفتگو ہم کچھ مسائل فقہ جو تربیت اولاد کے سلسلے میں ہیں اور اس پہ کچھ واجبات والے مسئلے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، تو اس کے اندر ابھی تک ولایت کا مسئلہ جو چل رہا تھا اس میں بچے کے مالی امور والا مسئلہ تھا، وہ ڈسکس ہوا۔ بچے کے ازدواجی امور کے اعتبار سے جو مسائل تھے وہ ڈسکس ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایک اہم ترین مسئلہ ہے جو عام طور پر گھروں میں پیش آتا ہے، وہ ہے یا تو نابالغ بچے کو بھیج کر کچھ خرید و فروخت کروائی جاتی ہے، یا نابالغ بچے خود ہی خرید و فروخت کے لیے بازار چلے جاتے ہیں، والدین نہیں کروا رہے، وہ بچے کے پاس خود پیسے ہیں، جا کر خود خریداری کر لیتا ہے۔ نابالغ کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، تو اس کے بھی کچھ فقہی مسائل ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلا مسئلہ ایک اصولی طور پر، اب اس کی تفصیل آگے چل کر آئے گی، وہ سمجھ لینا چاہیے کہ نابالغ بچہ نہ تو کوئی چیز خرید سکتا ہے، نہ نابالغ بچہ کوئی چیز فروخت کر سکتا ہے، نہ نابالغ بچہ کسی کو قرض دے سکتا ہے، نہ وہ کسی سے قرض لے سکتا ہے، نہ وہ کوئی چیز کرائے پر لے سکتا ہے، نہ وہ کوئی چیز کسی کو کرائے پر دے سکتا ہے، نہ وہ کسی کو تحفہ دے سکتا ہے، نہ وہ کسی سے تحفہ قبول کر سکتا ہے، نہ وہ اپنی شادی خود کر سکتا ہے، اور ولی نے اگر اس کی کہیں شادی کر دی ہے تو اس شادی کو ختم کرنے کا بھی اس نابالغیت کے زمانے میں اس کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ نابالغ کا اپنی کسی چیز میں کوئی تصرف نہیں ہے، ولی بچے کی مصلحتوں کے اعتبار سے اس کے اندر تصرف کرتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بالغ کے ساتھ نابالغ کا معاملہ تو بھی ہم ڈسکس کریں گے، ایک مسئلہ اور بھی پیش آتا ہے، بعض اوقات دو نابالغ بچے بھی ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کوئی چیز بیچ دی، اس دوسرے نے کوئی چیز آ کر خرید لی۔ اب ان کے لیے ضروری ہے کہ بلوغ کے بعد یہ جو نابالغیت کے زمانے میں ایک دوسرے سے ان دونوں نے خرید و فروخت کی تھی، یا تو ایک دوسرے کو راضی کریں، یا یہ
چیزیں واپس کریں ایک دوسرے کو، کیونکہ نابالغ بچہ کوئی بھی چیز نہ خرید سکتا ہے اور نہ بیچ سکتا، تو اس نے اس طرح کی جو خرید و فروخت کی تو کسی دوسرے کا مال اس کے پاس آ گیا ہے، تو نابالغ جو اس طرح کا معاملہ کرے وہ باطل ہوتا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد ان کو لوٹانا پڑے گا یا ایک دوسرے کو راضی کرنا پڑے گا، اور نہیں مل رہے ہیں اگر اب وہ تو اس کا ایک الگ طریقہ کار ہے جو بھی آگے چل کر آئے گا۔ تو ایک مسئلہ یہ اس کے اندر آ جاتا ہے، یعنی کوئی بھی مالی امور میں سے کوئی بھی چیز بچے کے تھرو کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا ہے، اگر ایسا معاملہ ہوا تو وہ معاملہ باطل ہے۔ اچھا، اب اگر ایک بالغ نے نابالغ کے ساتھ کوئی معاملہ کیا، اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بالغ نے نابالغ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کیا، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ بچہ اپنے مال کا مالک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ بالغ اور رشید نہ ہو جائے۔ بالغ یعنی لڑکا ہوگا بالغ مثلا عمر کے اعتبار سے 16ویں سال کے پہلے دن قمری، اور لڑکی ہوگی 10ویں سال کے پہلے دن 9 سال مکمل ہو کر، تو کیا فقط بالغ ہو جانا یہ کافی ہے مالی امور میں تصرف کے لیے؟ علماء فرماتے ہیں بالغ کے ساتھ مالی امور میں تصرف کے لیے ان کا رشید ہونا بھی ضروری ہوتا۔ اچھا دیکھیے، عموماً لڑکے رشید کہتے ہیں اچھائی برائی کی تمیز ان کو آ گئی، بالغ بھی ہو اور رشید بھی ہو، لڑکی بالغ بھی ہو اور رشیدہ بھی ہو، یعنی اتنی سوجھ بوجھ اس کے اندر ہونی چاہیے۔ دیکھیے لڑکے عام طور پر رشید پہلے ہو جاتے ہیں، بالغ بعد میں ہوتے ہیں، اور لڑکیاں پہلے بالغ ہو جاتی ہیں، رشیدہ بعد میں ہوتی ہیں۔ مثلا 9 سے 10 سال کی عمر کی جو لڑکی ہو گئی ہے قمری اعتبار سے، بالغ تو ہو گئی ہے لیکن رشیدہ نہیں ہوئی ہے، یعنی اتنی سوجھ بوجھ نہیں آئی مالی معاملات میں، کیا چیز کس طرح سے بیچنی چاہیے، فروخت کرنی چاہیے، ہوتا ہے عام طور پر اس طرح سے۔ تو بالغ بھی ہونا چاہیے اور رشید بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ لڑکے عمر کے اعتبار سے تو وہ ہوں گے 16ویں سال کے پہلے دن، لیکن کچھ اور علامات بلوغ بھی ہیں جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کوئی لڑکا 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جائے، تو وہ بالغ ہونے کے بعد اس پر عبادات تو واجب ہو جائیں گی، نماز اس پہ واجب ہو جائے گی، روزہ اس پہ واجب ہو جائے گا، حج اس پہ واجب ہو سکتا ہے، خمس اس کے اوپر واجب ہو جائے گا، یہ سب چیزیں۔ لیکن کیا وہ مالی امور میں تصرف کر سکتا ہے؟ کیا مکان بیچ سکتا ہے اپنا؟ کیا وہ زیورات جا کر بیچ سکتا ہے؟ اس کو رشید بھی ہونا چاہیے۔ تو 12 سال کی عمر میں ہو تو گیا ہے وہ جسمانی اعتبار سے بالغ، لیکن رشید ابھی نہیں ہوا۔ تو ایسے بچے جب تک بلوغ اور رشد یہ دونوں اس کے پاس نہ آ جائیں تب تک وہ مالی امور میں تصرف کا حقدار نہیں ہوتا۔ البتہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں وہ اپنے مال کا مالک ہو جاتا ہے، ویسے تو مالک نہیں ہوتا، لیکن 2 مقامات ایکسیپشن جسے کہا جائے، مستثنیات ہیں کہ جہاں وہ اپنے مال کا مالک ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے جعالہ، انعامی مقابلہ میں بچے نے حصہ لیا، اب وہاں سے اس کو کوئی انعام ملا کسی مقابلے میں حصہ لے کر، یہ اپنے مال کا مالک ہو جائے گا، یہ اس کی ملکیت ہو گئی۔ یعنی اس کے علاوہ بچہ کسی اور ملکیت میں تصرف نہیں کر سکتا ہے، یعنی ایک تو جعالہ میں ہے اور دوسرا ہے حیازہ، یعنی کچھ چیزیں دیکھیے کسی کی بھی ملکیت نہیں ہوتی، مثلا فضا جو ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، پہاڑ کسی کی ملکیت نہیں ہوتے ہیں، مثلا جھیلیں ہیں، سمندر ہے بالفرض۔ خیر اس کے اندر تو میں ابھی یہ والے مسئلے نہیں بتا رہا، تو صرف حیازہ کے اندر بہت ساری اس طرح کی جو بہت ساری چیزیں کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، تو اگر کوئی بھی شخص اس چیز کے اوپر قبضہ کر لے تو وہ اس کی ملکیت ہو جاتی۔ مثلا کسی کا گھر ہے، گھر کے بالکل ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک باؤنڈری سی چھوٹی سی بنا کے وہاں کیاری لگا دیتے ہیں، اس میں پودے وودے لگا دی۔ اب کوئی دیکھا جائے کوئی وہیں پہ کرسی لگا کے ان پودوں کے اوپر بیٹھ جائے اور کہے کہ آپ کی دیوار تو صرف یہاں تک ہے اور میں تو اس کے باہر جو ہے وہ کر رہا ہوں، یا وہاں کے پودے نوچنے شروع کر دے، یا مثلا کوئی اور ایکٹیویٹی، تو فوراً گھر کا مالک نکل کے آئے گا کہ یہ میری ملکیت۔ تو وہ اس چھوٹا سا جو ایک ایریا بن جاتا ہے جہاں گھاس وغیرہ اگا لیتے ہیں، اس طرح سے، یعنی جو عموماً یہ تو شاید اتنی ویسی مثال نہ ہو لیکن عام طور پر ریگستانوں کہیں میں آپ چلے جائیں جو بالکل ایک عام سی زمین ہے، اس پہ جو بھی قبضہ کر لے، قبضہ گروپ کی یہاں پر وہ نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی اس طرح سے جو ہے قبضے کر کے بیٹھ جائیں مختلف جگہوں پہ،
لیکن بہرحال ایک چیز یہ ہوتی ہے، جیسے اس کی ابھی مثال دیتا ہوں، جیسے مثلا جو عام چڑیاں وغیرہ اڑتی پھرتی ہیں، کسی بچے نے ایک پنجرا رکھا اور اس کے بعد گھات لگا کے مثلا ایک چڑیا کو پکڑ لیا. اب یہ چڑیا کسی کی بھی ملکیت نہیں تھی، لیکن اس بچے نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا، اب یہ چڑیا اس کی ہو گئی. اب حیازہ کے اندر اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو بچہ ویسے اپنے مال کا مالک نہیں ہوتا، لیکن جو اعلیٰ انعامی اسکیموں میں اگر مقابلوں میں حصہ لے تو جو انعام ملے اس کا مالک ہو جاتا ہے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ بالغ شخص اگر کسی نابالغ سے کوئی معاملہ کرے. دیکھیے، سب سے پہلی تو بات یہ کہ نابالغ سے اگر کوئی معاملہ کرے گا تو معاملہ باطل ہے. اچھا، باطل کے معنی کیا ہمیشہ یہ ہوتے ہیں کہ باطل کے معنی یہ کہ حرام ہو؟ یہ ضروری نہیں. ہو سکتا ہے کہ معاملہ باطل ہو لیکن حرام نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاملہ باطل بھی ہو اور حرام بھی ہو. مثلا ہماری کوئی دکان ہے، کوئی بچہ آیا، اس نے یہاں سے کوئی چیز خریدی. اب بالکل پتہ نہیں ہے کہ اس بچے کا جو ولی ہے یہ اس پر راضی بھی ہے یا راضی نہیں. معلوم نہیں ولی راضی تھا یا راضی نہیں تھا. بچہ آیا، اس نے کچھ خریداری کی، اس نے ہمیں پیسے دیے، چیز لے کر چلا گیا یہاں سے. اب یہ معاملہ باطل ہے. اچھا، آپ نے خود سے چیز اس کو دی ہے، بچہ لے گیا، وہ تو اس کا ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ کیا ہوگا اس بچے کا، وہ لے کے جو گیا وہ ولی اس کے ساتھ کیا کرے گا، وہ ایک الگ چیز ہے. وہ جو ہمیں پیسے دے کر گیا ہے، دیکھیے ہم تو بالغ تھے، ہم نے تو وہ چیز اس کو اس کے اپنے ارادے سے اس کو دے دی، وہ تو بچہ لے کے چلا گیا. یہ جو پیسے ہمیں دے کے گیا، یہ پیسے ہمارے پیسے نہیں بنے. ان کو سنبھال کر رکھنا ہے، اور سنبھال کر رکھنے کے بعد ان پیسوں کو ولی کو تلاش کرنا ہے. ولی اگر مل گیا تو بہت اچھی بات ہے، یا تو اس کو راضی کریں یا پھر اس کو وہ پیسے واپس کریں. اور اگر نہیں ملا تو اس کا ایک الگ طریقہ کار ہے جو بھی آگے چل کے آنے والا ہے. نابالغ کے ساتھ کیونکہ معاملہ باطل ہے. اچھا دیکھیے، خرید و فروخت جو بھی کوئی شخص کرتا ہے نا، تو خرید و فروخت کے دو طریقے ہوتے ہیں. چاہے وہ بچہ خریدو، دیکھیے ابھی بہت سارے واجبات کے مسئلے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد یہ الگ سے کبھی یہ مسئلے بیان نہیں ہوتے. تو تربیت اولاد آ رہی ہے، نابالغ کے احکام بیان کر رہے ہیں تو اس کے اندر چیزیں آ رہی ہیں، ورنہ کہاں عام طور پر یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں. خرید و فروخت کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خود فریق اور پارٹی بن کر خرید و فروخت کریں، یعنی براہ راست خود خریدنے. مثلا آپ کوئی چیز خود خریدنے جا رہی ہیں، اسے کہتے ہیں خود پارٹی بن کر، خود ایک فریق بن کر خرید و فروخت کرنا. اچھا، دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، نہیں پہلے جیسے بچہ بھی ہے، یہ اگر خود خریدنے گیا ہے کسی جگہ، خود، کسی نے بھیجا نہیں ہے، باپ نے نہیں بھیجا، کسی نے نہیں بھیجا ہے، خود سے اس کے پاس پیسے تھے، جیب خرچے سے گیا، جا کر خرید کر لے آیا کوئی چیز. ایک تو طریقہ یہ ہے، جو کہ یہ بھی غلط ہے، معاملہ باطل ہوتا ہے، لیکن خود پارٹی بن کر خرید و فروخت کرنا. اور دوسرا طریقہ ہے وکیل کے ذریعے خرید و فروخت کرنا. مثلا آپ نے اپنے کسی ملازم کو بھیج دیا کہ جاؤ یہ چیز خرید کے لاؤ، جاؤ دودھ لے کر آؤ، جاؤ مثلا انڈے خرید کر لاؤ. اب نوکر گیا ہے، اب آپ نے کیا کیا، آپ نے خود پارٹی نہیں بنے بلکہ ایک وکیل بنا دیا. ایسٹیٹ ایجنٹس ہوتے ہیں، اس کے ذریعے مثلا پلاٹ خرید رہے ہیں، کوئی پراپرٹی خرید رہے ہیں. اسی طریقے کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں، بروکرز وغیرہ ہوتے ہیں، جو کہ یعنی ہم براہ راست خود نہیں جا رہے ہیں بلکہ کسی اور کو بھیج رہے ہیں. اچھا، بچہ اگر خود فریق بن کر یعنی پارٹی بن کر اگر نابالغ بچہ، نابالغ خاص طور پر جو غیر ممیز ہوتے ہیں، وہ یہ اگر خرید و فروخت کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ معاملہ باطل ہے. چاہے وہ اپنے جیب خرچ کرے، ٹافی خریدنے جا رہا ہے، وہ بسکٹ خریدنے جا رہا ہے، کوئی کھلونا خریدنے کے لیے جا رہا ہے، وہ تمام مجتہدین فرماتے ہیں یہ معاملہ باطل ہے. بچہ خود سے فریق بن کر کوئی بھی خرید و فروخت کر ہی نہیں سکتا، خواہ ولی راضی ہی کیوں نہ ہو. یعنی بچہ خود خریدنے جا رہا ہے، اس کے پاس اپنی پاکٹ منی ہے، ولی کی طرف سے بھی ایک لحاظ سے ویسے یعنی اجازت ہے، ٹھیک ہے اس کے پیسے ہیں، جو چاہے جا کر خرید لیں. یہ بھی کافی نہیں ہے، بچہ خود سے خرید و فروخت کر ہی نہیں سکتا ہے، یعنی خود سے فریق بن کر خرید و فروخت کرنا بچے کے پاس اس کا اختیار نہیں، خواہ ولی راضی کیوں نہ ہو. یہ ٹھیک ہے جیب خرچ اس کی ملکیت تھا، لیکن اس سے اس کو خرید و فروخت کا اختیار نہیں. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے
کہ وکیل کے ذریعے اگر بچہ وکیل بن کر خرید و فروخت کرے، یعنی باپ کی طرف سے، یعنی بچہ جو ہے وہ باپ کہے کہ ٹھیک ہے میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم جاؤ اور میری طرف سے خرید و فروخت کرو، ایک عام طور پر بھی باپ اس طرح کی اجازت دے سکتا ہے تاکہ بچہ خود سے پارٹی اور فریق بن کر خرید و فروخت نہ کرے۔ تو مثلا باپ اسے پیسے دے، جاؤ جا کر برگر خرید کے لاؤ مثلا، یا مثلا دکاندار کو بھی معلوم ہے کہ بچہ باپ کی طرف سے وکیل ہو کر آیا، اچھا وکیل کیونکہ خود مختار نہیں ہوتا، باپ نے یعنی اس کو اجازت دی ہے، تو وہ جو بھی یہاں سے چیز خرید کر لے جائے گا وہ معاملہ بالکل جائز اور ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر معلوم ہی نہ ہو کہ یہ وکیل بن کر آیا بھی ہے یا نہیں آیا ہے، کہ یہ خود فریق بن کر آیا ہے، ہو سکتا ہے اس کا باپ زندہ ہی نہ ہو سکتا ہے کہ اس نے زندہ ہو لیکن اس کی طرف سے وکیل نہ بنا ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو بھیجا ہو، کہ چچا نے، بھائی نے، یا جو کہ ولی نہیں ہے اس نے بھیجا ہو اس کو، تو بہرحال یہ معاملہ باطل ہے۔ اگر کچھ پتہ نہ ہو کہ ولی راضی ہے یا ولی راضی نہیں ہے، علماء خود کہتے ہیں اگر عرف سے بھی جا کر پوچھیں تو عرف کہے گا اس قسم کے معاملات میں کہ ہمیں کیا پتا کہ ولی اس کا راضی ہے یا راضی نہیں، ہو سکتا ہے کہ ولی ہو ہی نہ، ہو سکتا ہے ولی راضی نہ ہو سکتا ہے اس نے وکالت نہ دی ہو سکتا ہے کسی اور کی طرف سے آ گیا، ہو سکتا ہے خود فریق بن کے معاملہ کر رہا ہو، تو یہ بہت سے اس قسم کے معاملات جو ہے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یا ہو سکتا ہے کہ مثلا بچہ کوئی چیز چرا کر لے آیا ہو سکتا ہے باپ نے اسے بسکٹ خریدنے کے پیسے دیے ہوں، اس کا دل ٹافی کھانے کو چاہ رہا ہو تو اس نے کوئی اور چیز آ کر خرید لی ہو۔ تو یہ سب کیا چیز ہوتی ہیں کہ یہ اس طرح کی خرید و فروخت ہونی پھر بہت مشکل ہے۔ البتہ فقط ایک طرح کی خرید و فروخت ایسی ہے ایک بچے کے ذریعے جو صحیح خرید و فروخت ہے، اور تمام تو نہیں، زیادہ تر علماء نے اس خرید و فروخت کی اجازت دی۔ وہ یہ ہے کہ عام طور پر معاشرے کے اندر بہت معمولی قیمت کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو خریدنے کے متعلق امام خمینی اور آغا سیستانی بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ ممیز بچہ اگر بہت چھوٹی چھوٹی رائج جو چیزیں ہیں عام طور پہ بچوں کے تھرو یہ خرید و فروخت ہو جاتی ہے، اس میں نابالغ بچے کو خرید و فروخت کی اجازت ہے۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں، مثلا ٹافی خرید کے لے آیا، بسکٹ خرید کے لے آیا، یا مثلا انڈے خریدنے آپ نے اس کو بھیج دیا، آپ نے بھیج دیا تو چلیں وہ تو آپ کی طرف سے وکیل بن گیا تو ویسے ہی جائز ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں یعنی خود سے بھی بچہ جو ہے اگر خرید و فروخت اس انداز سے ہو رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ بہت معمولی سی چیزیں، بریڈ، ڈبل روٹی وغیرہ ٹائپ کی چیزیں آپ نے اس کو خریدنے کو بھیج دیا، یا عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو شاید وہ نظر نہیں آتے، بچے کنگیاں لے کے فروخت کرتے، سگنلز کے اوپر کھڑے ہوتے تھے، اخبارات جو ہے وہ فروخت کر رہے ہوتے ہیں عام طور پر نابالغ، یا مثلا موتیا کے جو گجرے اور اس طرح کے جو پھول ہوتے ہیں یہ سگنلز کے اوپر کھڑے ہو کر بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت معمولی سی جو قیمت کی جو چیزیں ہیں وہ بچہ جو ہے اس سے خرید و فروخت وہ ان چیزوں کی صحیح، لیکن بڑی چیزیں جو ہیں مثلا 10 سال کا بچہ ہے، ہماری مثلا سونے کی دکان ہے اور سونے کی چین فروخت کرنے کے لیے لے آیا وہ، تو امام خمینی اور آغا سیستانی بھی فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تو بہت بڑی چیزوں ہم نے صرف معمولی چیزوں کی خرید و فروخت کی اجازت دی ہے، بڑی چیزوں کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں۔ تو بہت کم اور معمولی قیمت کی چیزیں، مثلا بچہ آیا اور وہ مکان کے ڈاکومنٹس وغیرہ لے آیا، یا کہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے عام طور پر اس طرح سے ہوتا ہے، خود میرے اپنے ایک عزیز رشتے دار تھے، وہ کہیں گئے ہوئے تھے، ان کے گھر میں تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا جنریٹر تھا، 14 سال کا میرا خیال ہے، بالغ بھی نہیں ہوا تھا وہ، جو عام طور پہ گھر میں چھوٹے چھوٹے اس طرح کے ملازم ہوتے ہیں۔ اس نے وہ گلی سے ایک ٹھیلے والا گزر رہا تھا، اس کو کہا کہ یہ جنریٹر بیچنا ہے، 5,000 روپے کا، وہ 1.5 لاکھ روپے کا اس نے جنریٹر اس کو دیا، اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ اب مسئلہ کیا ہے، یعنی میں آپ کو اس لحاظ سے بتانے کے لیے کہ نابالغ بچہ جو ہے وہ اس کے پاس خرید و فروخت کا اس انداز سے اختیار نہیں ہوتا، اور وہ اگر اس طرح سے کوئی معاملہ، بڑا معاملہ کرے، دیکھیے چھوٹا معاملہ ہوتا تو چلیں وہ کہہ سکتا تھا وہ ریڑھی والا کہ بھائی اس نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا،
لیکن اتنی بڑی چیز کوئی نابالغ کیسے جو ہے وہ بیچ سکتا ہے؟ چھوٹی چیزوں کو بیچنے کی اجازت ہے، لیکن بڑی چیزوں کو، بہت معمولی سی کی تو اجازت ہے، لیکن جو زیادہ قیمتی ہیں، جو سونا ہے، پلاٹ ہے اور بڑی بڑی اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ بچہ اگر اس طرح سے خود خرید و فروخت کر رہا ہو تو وہ معاملہ باطل ہے۔ اچھا، اب یہ کہ جو معاملہ باطل کہا جاتا ہے، معاملے کے باطل ہونے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کا نقصان ہو جائے۔ بچہ تو وہ پیسے لے کر چلا گیا، وہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا کہ سونا بیچنے کے لیے آیا ہے، چلو ٹھیک ہے، اس سے پیسے پکڑ لیتے ہیں، اس سے سونا پکڑ لیتے ہیں، پیسے جو ہے بچہ لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد باپ آ گیا بچے کا، کہنے لگا کہ یہ جو اس کو پتہ چل گیا، مار پٹائی کی، پتہ چلا بچہ اس دکان پر سامان اپنا یہ سونا بیچ کے گیا ہے، اس نے کہا میرے سونے کا سیٹ واپس کرو۔ تو آپ یا وہ چوڑی واپس کرو، یا لاکٹ واپس کرو، یا سونے کا کوئی بسکٹ تھا وہ بیچ کے چلا گیا، اسے واپس کرو۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی وہ تو پیسے مجھ سے لے جا چکا ہے۔ باپ یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ پیسے لے گئے، اس کا معاملہ ہے، لیکن وہ تم نے وہ چیز خریدی کیسے؟ کیونکہ معاملہ باطل ہے، باپ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ خاص طور پر بچہ اگر غیر ممیز ہو تو بالکل بھی ذمہ دار نہیں، اور باپ آپ سے وہ چیز آپ کو واپس کرنی پڑے گی، آپ کو وہ چیز واپس کرنی پڑے گی، یعنی وہ سونے کا سیٹ واپس کرنا پڑے گا، چاہے وہ بچہ آپ سے پیسے بھی لے جا چکا ہو، کیونکہ معاملہ باطل تھا۔ یعنی باطل اگر معاملہ نہ ہو تو آپ ڈٹ سکتے ہیں، یہ معاملہ کیونکہ صحیح ہوا ہے، لیکن اگر معاملہ باطل ہوا ہے تو آپ کو ڈٹ نہیں سکتے، خواہ آپ کو وہ پیسے واپس نہ ملیں، آپ کو وہ چیز واپس کرنی پڑے گی، یا مصالحت کریں، باپ کو راضی کریں۔ تو یہ سب چیز ہے، یعنی بچہ خود فریق بن کر خرید و فروخت نہیں کر سکتا، معاملہ باطل ہے۔ تو یا تو آپ کو یہ کرنا ہے، معاملہ باطل ہو تو آپ کو پیسے واپس کرنے پڑ سکتے ہیں، یا اس کو باپ کو یا اس کے ولی کو راضی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اگر بچے کا ولی نہ ملے تو پھر کیا کریں؟ اس میں فقہاء میں اختلاف ہے۔ امام خمینی فرماتے تھے کہ پھر اس پیسے کو ولی نہیں مل رہا ہے، حاکم شرع تک پہنچائیں، حاکم شرع تک، اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ اور آقا سیستانی اور آقا خوئی فرماتے تھے کہ رد مظالم کے طور پر حاکم شرع کی اجازت سے اس چیز کو صدقہ کریں۔ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ یعنی جو ہم نے کہا کہ معاملہ باطل ہو تو آپ ڈٹ سکتے ہیں۔ اس کی عملی مثال عام طور پر کرائے کے مکان کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ مثلا عام طور پر کرائے کا مکان جس طریقے سے ہوتا ہے اس میں کہ ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، ٹیننسی ایگریمنٹ ہوتا ہے، رینٹ ایگریمنٹ جسے بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کسی نے یہ نہیں بنایا اور ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی، ہمارا رشتہ دار تھا، دوست تھا، ہم نے اس کو بس بات ہو گئی کہ کتنے پیسے پر منتھ اس کو دینے ہیں کرائے کے، تو لیکن ہم نے کوئی مدت طے نہیں کی، بس رہتے رہی، ہم نے جان پہچان کی وجہ سے اس کو دے دیا مکان رہنے کے لیے۔ وہ مکان میں مثلا ہم آ گئے کرایہ دار کے طور پر، اس مکان کے اندر سیٹ بھی ہو گئے۔ اب 1 ماہ بعد بھی یا 15 دن بعد بھی اگر مالک مکان نے کہا کہ خالی کرو تو ہمیں اسی دن مکان کو خالی کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے جو مدت ہے وہ طے نہیں کی ہے۔ اس طرح کا جو وکالت نامہ جس کے اندر مدت وغیرہ کوئی طے نہ ہو، ایک لحاظ سے وہ باطل ہے۔ تو معاملہ بھی باطل ہے، آپ کو فوراً واجب ہے کہ وہاں سے نکل جائیں، وہاں پر رہنا حرام ہے، وہاں پہ نمازیں پڑھنا حرام ہے۔ عام طور پر جو ایگریمنٹ سے ایکسیڈ کر کے کرایہ دار اسی مکان کے اندر مالک مکان کو تنگ کر کے رہ رہے ہوتے ہیں، وہ جبکہ وہ کہہ چکا ہے کہ بس اب ہمارا جتنا ایگریمنٹ تھا وہ پورا ہو چکا ہے، ایگریمنٹ کے بعد اس طرح سے رہنا، یا بغیر ایگریمنٹ کے رہ رہے تھے اور اس نے کہا تو آپ کو فوراً خالی کرنا پڑے گا، اس کو راضی کرنا پڑے گا۔ مثلا اگر آپ نے ایگریمنٹ کر لیا 3 سال کا ایگریمنٹ، یہاں تو پتہ نہیں، شاید 11 مہینے وغیرہ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، لیکن شاید زیادہ کا بھی ہو سکتا ہو، تو شرعاً اور قانوناً پھر آپ کا وہاں رہنا حق بن جاتا ہے، پھر مالک مکان بھی آپ کو نہیں نکال سکتا ہے۔ اگر مالک مکان نے زور زبردستی کر کے آپ کا سامان نکال کے باہر بھی پھینکوا دیا اور خود آ کر رہنے لگا، اس کی اپنی تمام نمازیں باطل سمجھی جائیں گی، اپنے ہی مکان کے اندر، کیونکہ تم نے جس معاہدہ تم نے کیا تھا، تم نے معاہدے کو کیسے توڑا۔ تو معاملہ باطل نہ ہو تو آپ ڈٹ سکتے ہیں،
تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ہمیشہ ایک ایگریمنٹ ضرور ہونا چاہیے، کرایہ دار ہوں یا مالک مکان ایک باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کریں، اس سے پھر جو بھی ایکسیڈ کرے گا وہ گناہگار ہوگا اور اس کے لیے واجب ہو جائے گا کہ اس کو خالی کرے، یا مالک مکان غلطی پہ ہوگا یا مثلا کرایہ دار اس کے اندر غلطی جو بھی ہوگا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، تاکہ معاملہ جائز ہو باطل نہ ہو۔ لیکن نابالغ سے خرید و فروخت ایک بہت ٹیڑھا قسم کا معاملہ ہے، خاص طور پر بچہ اگر یتیم ہے نا، باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو پھر تو اور ہی زیادہ ٹیڑھا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، کئی دفعہ آ چکی ہے بات کہ ماں جو ہے وہ بچے کی ولی نہیں ہوتی ہے، اور وہ اگر اجازت دے بھی دے تو بیکار ہے، سوائے اس کے کہ ماں کو جو اس طرح کی ولایت ہے وہ حاکم شرع وغیرہ سے اس کو منتقل ہو گئی ہو، اس نے اجازت دے دی ہو تو ایک الگ بات ہے۔ تو ماؤں کو بھی یہ چاہیے عام طور پر کہ مثلا شوہر زندہ ہے تو جو بچے کا باپ ہے وہی ولی ہوتا ہے، تو ماؤں کو چاہیے کہ اس طرح کے مالی امور کی اجازتیں بھی باقاعدہ طور پر اپنے شوہر سے لے لیں، تاکہ بچے کی اس انداز سے جو مالیات کے اندر بعض اوقات تصرف کرنا ہوتا ہے وہ ماں جو ہے وہ کر سکے۔ تو بہت سے افراد کہتے ہیں، سوالات بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو آج تک کبھی یہ والے مسئلے نہیں سنے، نہ کسی جگہ پڑھے، نہ کسی جگہ بیان ہوتے ہیں، تو جو علماء ہیں وہ باقاعدہ بیان کرتے ہیں۔ کتنے علماء سے ہم نے سنا کہ جو اس قسم کے مسئلے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کتابوں کے اندر، حتیٰ کہ توضیح المسائل تک کے اندر لکھے ہوئے ہیں، مجتہدین کی تمام استفتاءات میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو کوئی ایک بہت انوکھی باتیں جو ہیں وہ یہاں پر اس لحاظ سے نہیں کی جا رہی ہیں کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، یہ سب موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اتنی زیادہ ایسا کوئی فورم نہیں ہے، مجالس کے عنوان یہ نہیں ہوتے ہیں، مدرسوں کے اندر لوگ بھیجتے نہیں ہیں، گھروں کے اوپر درس منعقد نہیں ہوتے ہیں، سیمینار اور ورکشاپ اس طرح کے دینی مسائل کے اوپر کہیں پہ رکھے ہی نہیں جاتے ہیں، تو یہ مسئلے کہاں سے پتہ چلیں گے لوگوں کو؟ تو یہ سب چیزیں دیکھیے، نابالغیت کے زمانے میں جب بھی کہا جاتا ہے کہ نابالغیت کے زمانے سے ریگولر طور پر مدرسے کے اندر داخلہ کرانا بچے کا بہت ضروری، چند سال کے اندر ہی بچہ اس قسم کے تمام ضروری مسائل سے واقف ہو جاتا ہے، ورنہ ہم نے دیکھا کہ 60 سال گزر جاتے ہیں، 70 سال، 80 سال، 90 سال کے بزرگ ہیں لیکن بنیادی مسائل سے بالکل لا علم ہے۔ اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ ان کا وضو باطل ہے، ان کی نمازیں باطل ہیں، ان کے روزے باطل ہیں، ان کے حج باطل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ بیچارے اتنے زیادہ قابل رحم حالت ان کی ہو جاتی ہے کہ 70 سال کے ہو گئے، 80 سال کے ہو گئے ہیں اور نمازیں نہیں پڑھی تھی، دوبارہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، دوبارہ روزے رکھ رہے ہیں، پتہ چلا اتنی محنت دوبارہ کر کے 20، 25، 30 سال کی مزید انہوں نے نمازیں بھی پڑھ لی ہیں، تب وہ کیونکہ جہالت ہے، مسائل سے واقفیت کے بغیر انہوں نے نمازیں پڑھی، وہ دوبارہ پڑھی گئی نمازیں بھی باطل ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے تربیت اولاد کے اندر خاص طور پر والدین کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی دینی مدارس ہوں ان کو ان کے نظام کو بھی مضبوط ہونا چاہیے ہر علاقے کے اندر، تاکہ آرام سے اس کو بھیجا جا سکے۔ اب آپ میں سے دیکھیے کتنی دور دور سے یہاں پہ خواتین جو ہے مجھے معلوم ہے کہ تشریف لے کر آئیں، اپنے علاقوں کے اندر ایسا سسٹم کیوں نہیں ہے کہ آپ کو اتنے دور کی مسافت طے کر کے یہاں پر آنا پڑ رہا؟ تو ہر علاقوں کے اندر آپ کو نہیں ہے تو آپ لوگ خود کہیں سے قائم کرنے کی کوشش کریں، الہی مدد لازمی آپ کے شامل حال ہو جائے گی جو بھی اچھے نیک کام سے اس میں اقدام اٹھائے گا۔ اور اگر ورنہ گھر پہ ٹیوشن لگوانے کا بچے کا انتظام کرنا چاہیے تو استاد یا پھر مدرسہ، اس کے علاوہ تیسرا کوئی حل نہیں، ورنہ کیا ہوگا، وہی جہالت رہے گی، وہی اچٹتی پچٹتی ٹائپ کی جو کچھ سطحی قسم کی معلومات ہوں گی، یا اس قسم کی عام معلومات جو عام طور پر مختلف مجالس میں ان کو حاصل ہو جاتی ہیں، نکتہ افرینیاں، کچھ تاریخی باتیں، کچھ بحث و مباحثے کی چیزیں، جس کا آخرت میں کامیابی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، عام طور پر اس طرح کی معلومات ان کو مل جاتی ہیں، تو بنیادی مسائل سے واقفیت یہ اس لحاظ سے کافی زیادہ ضروری۔ اچھا، اب آ جائیے، اب ہم تربیتی امور کے اندر اس بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ والدین کو ایک چیز کا باقاعدہ احساس کرنا پڑے گا، باقاعدہ ایک چیک لسٹ بھی بنانی چاہیے کہ تربیت اولاد میں کہیں ہم بہت خطرناک قسم کی یہ غلطیاں تو نہیں کر رہے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی جانے والی۔ تربیت اولاد میں کی جانے والی غلطیوں کا احساس کرنا، دیکھیے تربیت اولاد کوئی ایک بٹن ٹائپ کی چیز نہیں ہے کہ بس ہم نے اس کو دبا دیا بس یہ تربیت اسٹارٹ ہو گئی یہاں سے، نہیں، بڑی اس کی جہتیں ہیں، بڑی اس کی شاخیں ہیں، بہت اس کی اپلیکیشنز ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، کچھ نفسیاتی باتیں، کچھ جسمانی باتیں، کچھ روحانی باتیں، کچھ اس طرح کی بہت ساری چیزوں کا ایک مجموعہ تربیت بنتی۔ تو ان غلطیوں کو دیکھنا ہے کہ کئی مجموعی اعتبار سے وہ غلطیاں تو نہیں ہو رہی۔
مثلا سب سے بڑی غلطی تو یہی کہ مثلا ماں اور باپ وہ سینگ لڑا رہے ہیں، لڑائی جھگڑا گھر کے اندر کر رہے ہیں، اولاد جو ہے اپنی دیکھ رہی ہے. اچھا واقعات اگر واقعی یہ دیکھیں کہ کتنا خطرناک ماحول ہے پوری دنیا کے اندر شیعت کی، اگر آپ اوور آل حالات دیکھیں ہر جگہ کتنی زیادہ، عراق کے اندر، شام میں، لبنان میں، ایران کتنی جنگ سے جو ہے کتنی طویل ترین اور ابھی بھی اس کے کتنے محاذ ہیں، خود پاکستان کے اندر بھی بہرحال شیعت کس مرحلے سے گزر رہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر پھر یمن اور ہر جگہ کے اوپر آپ دیکھیں تو اس میں باقاعدہ ہمیں حیرانی ہوتی ہے کبھی کبھی کہ اسی تمام عالمی حالات اپنی آنکھوں سے روزانہ کی بنیاد پر کلنگ ہو رہی سب کچھ، لیکن گھر کے اندر لڑائی جھگڑے بالکل ویسے کے ویسے ہی چل رہے ہیں. انتہائی احمقانہ طور پر سیلاب کسی جگہ آ رہا ہو، سونامی آ رہا ہو، زلزلے آ رہے ہوں، اور کوئی شخص گھر کے اندر بیٹھا ہوا، بیوی بچے جو ہے شوہر و بیوی آپس کے اندر جھگڑے کر رہے ہوں، اور ساس اور بہویں آپس میں جھگڑے کر رہی ہوں. یعنی کچھ احساس ہی نہیں ہے کہ کس دور کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. اس کے اندر اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تو اولاد سب کچھ آنکھوں سے دیکھ رہی، اور اس لڑائی جھگڑوں کا نتیجہ ظاہراً وہی ہے کہ جب یہ یہاں سے پہاڑی سے نیچے گرے گا، سوچیے جھگڑے کے دوران تو کیا اس کا انجام ہوگا. تو اولاد اپنی تو گھر کے اندر اس قسم کا ماحول، جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کا ماحول گھروں کے اندر بہت ہو گیا، لڑائی جھگڑوں کا، غیبتوں کا، ایک دوسرے کے خلاف بات چیت کا. یہ ایسا نقطہ ہے کہ کتنی اچھی تربیت آپ کرنے کی کوشش کیوں نہ کریں، یہ سب کے اوپر پانی پھیر دے گا. برا گھر کا ماحول، لڑائی جھگڑوں کا ماحول، کوئی ایک فریق بھی اگر گھر میں اس انداز سے خراب ہے، مثلا شوہر اس انداز کا بد اخلاق ہے، بیوی اس انداز کی بد اخلاق ہے، یا دونوں بد اخلاق ہیں جس کے امکانات زیادہ ہو رہے ہیں آج کل، تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ جو دیکھنے والی اولاد جو سب کچھ یہ دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے، وہ سوچیے کہ کیا اس کا حال ہوگا، وہ کبھی سعادت مند بن نہیں سکتے. دوسری غلطی یہ ہوتی ہے، جو چھوٹی چھوٹی بظاہر غلطیاں لکھتی ہیں لیکن ساری ایڈ اپ ہو کے بچے کو خراب کرتی ہیں. اس کا موازنہ دوسروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کر کے اس کو شرم دلانا، اس کا موازنہ اپنے بھائی کے ساتھ کرنا، اس کا موازنہ مثلا جو ہے اپنے کزن کے ساتھ کرنا، اس کا اور اچھے بچوں کے ساتھ موازنہ کرتے رہنا. دیکھو تم ایسے ہو جبکہ وہ کتنا اچھا ہے، تم ایسی ہو جبکہ وہ کتنی اچھی. یہ بظاہر آپ اس کو بڑا سوچتے ہیں کہ شاید اس کو بڑی غیرت آئے گی سن کے، نہیں، وہ اور زیادہ ایک تو ڈپریس ہوتا ہے، بلکہ اس بچے کے لیے اس کے دل میں حسد کے جذبات پیدا کیے جاتے ہیں. وہ اس کے ساتھ جلنے لگتا ہے، اس سے حسد کرنے لگتا ہے، اور نہیں بھی اگر کرے تو اس میں اپنی بڑی توہین محسوس کرتا ہے کہ بچے کا مقابلہ کسی دوسرے موازنہ کر کے اس کو ڈیگریڈ کر کے کسی اور بچے کو اٹھایا جا رہا ہے. یہ اپنے بچوں کے درمیان بھی اس طرح کا تفاوت اور فرق نہیں کرنا چاہیے، اور دیگر خاندان کے بچوں یا اور اچھے بچوں سے اس کا مقابلہ اور موازنہ نہیں کرنا چاہیے. یہ غلطی جو چیک لسٹ آپ کو بتا رہے ہیں اس کے اندر ایک یہ ہے کہ یہ گھر میں لڑائی جھگڑا بالکل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کوئی سارا تربیتی عمل بیکار ہوگا. اس کا موازنہ دیگر بچوں سے نہیں کرنا چاہیے. تیسری غلطی یہ ہوتی ہے عام طور پر والدین بڑے جلدی اس کے سامنے ہار مان کے بیٹھ جاتے ہیں. مثلا ہمیں پتا ہے کہ یہ غلطی بار بار ضد کر رہا ہے، یعنی چاہے ہم شروع میں انکار کرتے رہیں لیکن بالآخر اس کی بات کو مان جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ کو آخر تک نہیں ماننا ہے. بچے کو کلیئر کٹ یہ میسج دینا ہے کہ نہیں، یہ بات تمہاری اتنی خراب ہے کہ بات مانی نہیں جا سکتی، ایک آدھ دفعہ بھی نہیں مانی جا سکتی. جیسے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں ایک آدھ دفعہ اس کو سینما بہت ضد کر رہا ہے، اس کی پوری کلاس جا رہی ہے، ایک بار جانے دیں پھر آئندہ نہیں جانے دیں گے. نہیں، ایک دفعہ بھی اگر اس طرح سے چلا گیا تو یہ ایک مثال سیٹ ہو جائے گی. آپ کو واضح بتا دینا ہے کہ نہیں، یہ فلاں چیز نہیں ہو سکتی. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ان کی بچی شاید چھوٹی تھی، اسکول میں پڑھتی تھی، اس کی کوئی برتھ ڈے تھی اس کی کسی فرینڈ کی، تو اس کو چھوڑنے جا رہے تھے. تو رستے میں بچی نے کہا کہ یہ میں نا وہاں جاتے ہی یہ اسکارف وغیرہ اتار دوں گی، جبکہ اس گھر میں سب نابالغ بچے تھے. وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے فوراً گاڑی گھمائی واپس اور کہا کہ کسی صورت تمہیں اب اس میں نہیں جانے دوں گا. بچی کو ایک ایسا کلیئر کٹ میسج ملا کہ نہیں، بے پردگی تو باپ کو برداشت ہی نہیں. سوچے بچہ کسی جگہ گفٹ پیک کروا کے تیار ہو کر جا رہا ہو اور کتنا زیادہ اس کے اوپر اثر ہوگا، باپ بھی کتنا زیادہ دل محسوس کرے گا کہ بھئی یہ بچہ جو ہے اس موقع پر کیسا اس کے ساتھ میں نے ظلم کر دیا. لیکن ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا، یعنی اس کو بچے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بات برداشت نہیں ہے، اور بالکل کلیئر کٹ اسے میسج مل گیا. نہ وہ آئندہ ایسی فرمائش آپ سے کرے گا، اور بعد میں آپ اس کو جتنی جائز خواہشات ہیں وہ اس کی تمام پوری کریں، تو بچہ خود سمجھ جائے گا کہ نہیں، یہ تو بالکل
لائن آپ نے کھینچی ہوئی ڈرا کی ہوئی ہے، اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں. لیکن ذرا سا وہ ضد کرے اور فوراً اس کے سامنے ہتھیار بالآخر ہتھیار ڈال دیں، شروع میں کچھ ریزسٹنس کریں لیکن آخر میں مان جائیں، تو بچہ سمجھ جائے گا کہ آپ سے ہمیشہ اپنی باتیں، ہر غلط بات منوائی جا سکتی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں. اکثر و بیشتر بدتمیزیوں اور شرارتوں پر اس کی پٹائی لگانا، یہ عام طور پر گھروں میں ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بچے بالکل جسے کہا جاتا ہے نا مار پروف جو ہیں ہوتے جا رہے ہیں. کچھ بھی مار لیں، کچھ بھی کر لیں، وہ نہ ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہی بنتی ہے کہ بار بار اس طرح سے معمولی شرارتوں پر مار لگا دینا باپ کا. باقاعدہ خاتون نے مجھے خود فون کر کے کہا کہ میرا شوہر میرے بچوں کو جو 16، 17 یا 18 سال کی عمر کا لڑکا ہے اسے اتنا مارتا ہے کہ کچھ حد نہیں. تو اب خود بتائیے کہ یہ بچہ کتنے، ابھی جب ہم آگے چل کے کچھ سزاؤں کا ذکر کریں گے کہ بچوں کو کون سی سزائیں دی جا سکتی ہیں جو جائز ہیں یا اس میں کیا خیال رکھنا چاہیے، تو یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ پٹائی وغیرہ لگانے سے آج تک کبھی میں نے اپنی زندگی میں کسی بھی بچے کی اصلاح ہوتے نہیں دیکھی. کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کا. شریعت کے اندر بھی جب بھی جو پٹائی وغیرہ کے کچھ مسائل بیان ہوں گے تو اس کے اندر آپ ہنسیں گے کہ بھئی ایسی پٹائی سے تو بہتر ہے کہ وہ جو تھا نا کہ جو واقعہ بھی ملتا ہے کہ کسی صاحب ایمان نے ایک دفعہ اپنی بیوی کی نظر کر لی کہ اس نے فلاں غلطی کی تو اس کی اپنی بیوی کو سزا دوں گا. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اسے دھوپ میں کھڑا کرو، یا مثلا یہ کہ وہ ایک معمولی سے جو وہ ہوتی ہے درخت کی کوئی چیز یا چھال، اس سے جو ہے اپنی بیوی کو مارا. آپ نے یہ کہا تھا نا کہ فلاں سے پٹائی لگاؤں گا تو اس طرح سے اپنی نظر پوری. تو اتنی ہلکی پھلکی طریقے سے نہیں، شریعت نے اس کو کہا کہ دیت واجب نہیں ہونی چاہیے. ذرا سی بھی دیت، اگر ذرا سا بھی کھال کا رنگ بھی اگر سرخ ہوا تو آپ کے اوپر دیت واجب ہو جائے گی. تو لوگ کہیں گے بھائی ایسے پھر مارنے کا کیا فائدہ، اتنے ہلکے ہلکے ماریں گے تو اس کا کوئی فائدہ ہی ہوتا ہی نظر نہیں آئے گا. تو بہرحال کبھی پٹائی سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہے بچے کی. عام طور پر اگر بچوں کے باپ یا بچوں کی مائیں بھی اس طرح سے مار رہی ہیں تو یقین کیجیے کہ بچہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس چیز سے رک جائے، لیکن اس کے اتنے نتائج خطرناک ہیں جو ہم آگے چل کر گفتگو میں آنے والے ہیں کہ جس سے بچے کے اندر بہت، یعنی آپ نے 2 منٹ کی یا 5 منٹ کی مار کے بعد ساری زندگی کے لیے بچے کے اندر ایک نفسیاتی مرض پیدا کر دیا. تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. دوسرے طریقہ کار اختیار کریں اس کو سدھارنے کے. تو اس طرح سے مارنا بچے کو بہت برے اثرات لے کر آتا ہے. اچھا، بچے کے اوپر ہر وقت روک ٹوک اور نکتہ چینی کرتے رہنا، یہ آج کل گھروں کے اندر بہت ہی زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے. ہر وقت روک ٹوک، ہر وقت روک ٹوک، ہر وقت نکتہ چینی، ہر بات پہ اس کے تنقید، ہر بات پہ تنقید. بچہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی خاص آپ کی بات کی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. یوں نہ بیٹھو، یوں نہ کھڑے ہو، یوں نہ کرو، یوں نہ کرو. اس آپ نے جیسے نارمل سی کی جو بات کی تھی اس کے اندر بھی ہر وقت اسے ہدف تنقید بنانا. اس سے نتیجہ کیا ہوگا، وہ بالکل وہ امیون ہو جائے گا اس چیز سے، اور پھر کوئی اس کے اوپر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. وہ آپ جتنا بھی لاکھ کہتے رہیں، آپ کے ادھر سے سن کے دوسرے کان سے جو ہے وہ نکال دے گا. تو یہ کیا ہوگا کہ گویا آپ نے خود اس کو سرکش بنایا. آپ نے ہر وقت کی روک ٹوک اور نکتہ چینی سے آپ کو دیکھنا چاہیے کہاں واقعی مجھے بولنا چاہیے، روکنا چاہیے، اور کہاں جو ہے اس کو برداشت کر لینا چاہیے یا اس کی عمر کے تقاضے کے تحت سے اسے چھوڑ دینا چاہیے. بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ لوگ اسے بڈھا، یعنی ابھی آگے چل کر آئے گا کہ بہت بڑی غلطی ہے اس کا بچہ ہونا فراموش کر دینا. تربیت اولاد کی غلطیوں میں سے ایک غلطی، خیر وہ ابھی آگے چل کر آئے گی وہ بھی. تو اس کے اوپر اس طرح سے ہر وقت ڈانٹنا، چلانا بچے کے اوپر، یہ بالکل بھی اس کے اوپر بہت غلط نفسیاتی اثرات اس لحاظ سے مرتب کرتا ہے. اکثر بچے کے ساتھ وعدہ خلافی کرنا. دیکھیے بچہ اپنے والد کو، باپ کو رب سمجھتا ہے، بلکہ اپنے والدین کو رب سمجھتا ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے کلاسز میں بتایا تھا کہ اس کا خدائی وعدوں پر سے بھی اعتبار اٹھ جاتا ہے اگر والدین نے بچپنے کے زمانے میں اس سے وعدہ خلافی کی. اچھا، کیسے اس کی مظاہر کیسے دیکھنے میں آتے ہیں؟ اس طرح سے کہ لاکھ اس کو ثواب اور ترغیب کی چیزیں آپ بتائیں، لاکھ ثواب سنائیں ایک سے ایک بڑے، وہ بیزار ہو کر سنے گا. بچہ نہیں، بڑا ہونے کے بعد بھی. اب آپ خود دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہیں اخلاقیات و مواعظ کے اندر ایسے ایسے ثواب بتائے جاتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. دل خوشی سے بھر جانا چاہیے، فوراً عمل کی طرف رغبت ہونی چاہیے کہ ہم اس کام کو کریں. بالکل ایک بیزاری کی سی کیفیت ہے، یعنی اگر کہا جائے کہ سب کو کلاس ختم ہونے کے بعد 1,000 کا نوٹ ملے گا، ایک دم سے آپ کے دل میں خوشی جو ہے بیٹھ جائے گی.
دیکھیے عید مبعث کتنی عظیم ترین عید ہے کہ پیغمبر اسلام سوچئے کہ اللہ کی بزرگ ترین نعمت، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، آیت اللہ جواد ملکی تبریزی فرماتے ہیں کہ اتنی اس نعمت کی ناقدری کہ یہ عید مبعث کا دن اتنا زیادہ عظمت کا حامل دن ہے، لیکن لوگوں کے دل میں اتنی بھی نعمت نہیں جتنی عام ایک دنیاوی قدر و قیمت کی ہوتی. میں نے وہی کہا نا، جیسے 1000 کا نوٹ ملنے کی جو آپ کو خوشی ہوگی اس سے کہیں کمتر خوشی عید مبعث کی محسوس ہو رہی ہے ہمیں. اس کا مطلب انہوں نے کہا کہ نفس اتنا ذلیل اور پست ہو چکا ہے کہ پیغمبر کی بعثت کی بھی اس کو کوئی خوشی نہیں، ایک حیوانیت کی روح جو ہے وہ اختیار کر چکی ہے. تو لاکھ ثواب سنائے کوئی اس کے اوپر اثر ہی مرتب نہیں ہوتا. یہ اس وجہ سے کہ اس کا خدائی وعدوں پر سے بھی اعتبار اٹھ گیا. والدین نے اس سے اتنی دفعہ وعدہ خلافی کی کیونکہ اس کا خدائی وعدوں پر سے اعتبار اٹھ گیا. اس کے مقابلے میں گناہ جو کر رہا ہوتا ہے اس میں جتنی نذیریں اور جتنی اس کو ڈرانے والی چیزیں آیات اور یہ عذاب دیا جائے گا اس کو سن کر بھی کوئی اثر نہیں. یہ جو وعید، وعدہ اور وعید جو دونوں چیزیں ہیں، ڈرانا اور جنت کی طرف جو اس کی رغبت ہے، ان دونوں پر سے اس کا اعتبار اٹھ گیا. اور اس کے جو قصوروار ہیں وہ والدین ہیں کہ انہوں نے اصل میں بچپنے کے زمانے میں اس کو صحیح طور پر اس کے ساتھ مختلف اوقات میں وعدہ خلافیاں کی ہیں، جس کی وجہ سے بچے کے اندر یہ چیز ہوئی. یہی وجہ ہے خود اتنی وعدہ خلافیاں کی ہیں کہ اب یہ بچہ بڑا ہونے کے بعد دعائے عہد بھی چاہے یہ روزانہ پڑھے تب بھی روزانہ اپنے امام سے وعدہ خلافیاں کرے گا، عہد شکنیاں روزانہ کرے گا، چاہے روزانہ رٹے رٹائے طریقے سے دعا عہد بھی کیوں نہ پڑھ رہا ہوں. تو یہ والدین نے اس طرح سے کیا ہے. وہ کتنا مشہور واقعہ پیغمبر کا کہ ایک شخص نے آ کے کہا پیغمبر سے کہ آپ یہاں پر ٹھہریے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے میں انتظار کرتا ہوں یہاں تک کہ تم آ جاؤ. وہ شخص گیا اور بھول گیا. 3 دن بعد آیا تو دیکھا کہ پیغمبر وہیں پر کھڑے ہوئے تھے. کہا شخص تو نے بہت زحمت میں ڈالا ہے لیکن کیونکہ تجھ سے وعدہ کر لیا تھا اس لحاظ سے یہاں سے نہیں گیا. تو نہیں آتا تو میں قیامت تک یہیں پر کھڑا رہتا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر ایفاء عہد کے کتنے پابند تھے. تو اولاد کے سلسلے میں بھی اس کی بہت زیادہ تاکید. ایک اور بہت بڑی غلطی کہ بچے کو بچپن ہی سے کم عمری سے ہی موبائل فون اور کیبل اور ڈش اور انٹرنیٹ مہیا کر دی، ہو گئے مہیا. اس کا بچپن پورا تباہ ہو گیا اور اس کی معصومیت پوری تباہ ہو گئی. اس کا وقت کتنا ضائع اس کے اوپر ہو رہا ہے. اور شروع سے اگر والدین اس مسئلے کو کنٹرول کر لیں، ایک خاص ایج تک تو یہ چیزیں بھی نہ دیں. موبائل فون دینا ہی ہے تو کم سے کم اسمارٹ فونز ٹائپ کی چیز نہ دیں. دے دیجئے وہ جو عام طور پہ جو شاید میرے پاس ہوتا ہے وہ آپ دے دیجئے. اس کو سوائے اس میں سے کال کرنے کے اور میسج کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی مثلا. تو یعنی ابتداً پھر جب ذرا آپ نے دماغ بنا دیا اس کی تربیت کرتے گئے، پھر جب مرحلہ کوئی آئے گا تو اچھی طرف بھی اچھا فون بھی دلوا سکتے ہیں اس کو. لیکن بہت کم عمری سے ہی یہ تمام چیزیں فریلی اس کو دے دینا. اور پھر اس کے بعد جب وہ خرابیوں کے اندر مبتلا ہو جائے اور پھر اس کے بعد جھپٹا مار کے آپ چھینے تو یقین کیجئے اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. پھر آگے چل کر یہ بات بھی آئے گی کہ بچہ پھر آلٹرنیٹ ذرائع اختیار کرتا ہے. پھر وہ آپ کے علم میں بھی نہیں لاتا. وہ ایک نئی جنریشن کا ہے، وہ آپ سے زیادہ ٹیکنالوجی کو سمجھتا ہے. آپ کتنی بھی چیزیں لگائیں وہ آپ سے زیادہ آگے بڑھ کر چیزوں کو جان رہا ہوتا ہے. تو اس سے کا پھر بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کو صحیح ٹائم کے اوپر ہی بچے کو ان تمام چیزوں کو دینا چاہیے. اس سے پہلے اگر ہو، خاص طور پر میں ایک چیز کہتا ہوں، عام طور پر جیسے ٹی وی ہے، سارے گھر والے اگر دیکھنا ہے تو بیٹھ کے ایک جگہ پر دیکھیں اور کسی کونے خدرے میں کسی ایکٹیویٹی کی اجازت نہ ہو. مثلا ایک اور کمرے میں ٹی وی رکھا ہو، بچہ وہاں اکیلا جا کے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہا ہے. ایک تو یہ کہ مختلف چینلز ہیں وہ جو آپ کے خیال میں کچھ ایسے چینلز ہیں جو کوئی بچے کے اخلاق کو خراب کرتے ہیں، وہ سب آپ فلٹر کر کے آپ نکالیں، انہیں بلاک کریں. اس میں کوئی چائلڈ لاک لگائیں، کوئی بھی اس طرح کی چیز کریں. فیملی فلٹرز ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ڈلوائیں کہ کوئی غلط سائٹس پہ بچہ نہ جائے. جو ہے پیرنٹل جو ایک چیکنگ کی مختلف جو چیزیں ہیں، سافٹ ویئرس ہیں، وہ اس کے اندر ڈلوائیں. کچھ نہ کچھ یعنی جب آپ اس قسم کے گیجٹس ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں اور اس کو بچانے کا آپ نے کوئی انتظام نہیں رکھا ہے اور پھر توقع کریں کہ بہت باکمال مومن وہ بن جائے، یعنی پانی میں دھکا دینے تالاب کے اندر، اس کے بعد کہیں گے خبردار گیلے نہ ہونا. یعنی یہ اس قسم کی باتیں ایسی ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں.
یعنی ان کو اب ظاہر ہے کہ مجھے خود پتا ہے کہ یہ مجھے میری باتیں کوئی زیادہ اثر کرنے والی نہیں ہوں گی کیونکہ معاملات بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں، لیکن اصلاً اس میں اندر ہے یہ غلطی والدین کر چکے ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ میں ایسے رشتے دار کو بھی جانتا ہوں اپنے کہ جنہوں نے ٹی وی کو بالکل ختم ہی کر دیا گھر سے، اور بچوں کو شروع سے عادت ہی نہیں رکھی۔ بچے ہو سکتا ہے ادھر ادھر تھوڑا بہت کہیں جا کے ہو سکتا ہے دیکھ لیتے ہوں، لیکن انہوں نے عادت ہی نہیں اس کی ڈالی، ٹی وی گھر میں ہے ہی نہیں۔ خود جیسے کہ مولانا علی مرتضیٰ دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ لوگ مثلا یہ کہتے ہیں کہ بھائی بچوں کو یہ بھی تو دیکھنی چیزیں ضروری ہیں ورنہ اس کو معلومات عامہ کیسے ہوں گی، کہنے لگے میں ٹی وی دیکھتا ہی نہیں ہوں، اور معلومات عامہ کے اعتبار سے کسی بھی شخص کو جو ہر وقت ٹی وی دیکھتا ہوں میرے ساتھ بٹھا دیجیے آپ۔ اس کا مطلب یہ کہ اس میں فضولیات وقت ضائع کرنے کی چیزیں ساری دیکھی جا رہی ہیں۔ جیسے ایک زمانے میں ہوا تھا کہ جناب بچوں سے آپ پوچھیں کہ آپ کیوں اتنا وقت ضائع کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس کے اندر مثلا نیشنل جیوگرافک دیکھتے ہیں۔ اچھا اب تک آپ نیشنل جیوگرافک کتنا پتہ نہیں کتنے ہزاروں گھنٹے دیکھ چکے ہیں، بس اس میں وہ کیا ہوتا ہے وہ شیر جو ہے وہ فلاں اس کا شکار کر رہا ہے، کبھی وہ زیبرے کا شکار کر رہا ہے، کبھی مثلا جو ہے وہ کسی گائے کا یا بھینسے کا شکار کر رہا ہے، بس یہ دیکھے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا کہا جائے کہ آپ نے اب تک ہزاروں گھنٹے نیشنل جیوگرافک کے دیکھے، یہ لیجیے پیپر اور جو معلومات آپ کو اب تک حاصل ہوئی اس پیپر پہ لکھ دیجیے، ایک صفحہ بھی کوئی نہیں لکھ سکتا۔ تو کیا معلومات حاصل کی تھی آپ نے؟ یعنی اس کے اندر فضولیات اور یہ چیزیں ضائع ہیں، تو بچوں کو بھی دماغ میں ڈالنا چاہیے، خاص طور پہ جو ڈرامے دیکھے جاتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ فینٹیسی آپ خود دیکھیں کس طرح سے شوٹنگز ہوتی ہیں، لوگ اوپر رٹ رہے ہوتے ہیں، آپ بہت انوالو ہو رہی ہیں، اچھا اس نے اس کو طلاق دے دیا اب اس میں کیا ہوگا؟ بھائی وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی کس فینٹیسی میں؟ یہ کون سی خیالی دنیا کے اندر آپ جو ہیں جو اس کے اندر وقت ضائع کر رہی ہیں؟ تو بچہ بھی اسی خیالی دنیا کے اندر چلا جاتا ہے، اور یہ سب ایک فالس ایک ایسی لائف اس کی بن گئی ہے۔ بس ہر شخص ہاتھوں کے اندر جو اسمارٹ فون لے کے چار گھر میں بیٹھے ہوں تو چار الگ الگ سمتوں میں چیزیں لے کر بیٹھے ہوں، اور فضولیات کھیل اس کے اوپر جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ دیکھیں غلطی ہے تو غلطی ہے اپنی جگہ، تو بچوں کے ساتھ شروع سے اس کے پاس والدین کے ساتھ انٹریکشن کا ٹائم کم ہے، اس کا بہن بھائیوں کا آپس میں انٹریکشن کا ٹائم کم ہو گیا ہے، سب لوگ اپنی اپنی دنیاؤں کے اندر مگن ہو گئے ہیں، اور ایک دوسرے سے فاصلے بھی بڑھتے جائیں گے، اور وہ ایک دوسرے کے اوپر انحصار نہیں کریں گے، انہوں نے اپنے الگ فرینڈس ایک الگ دنیا ایک بسا لی اس کے اوپر۔ تو اس کو جو قابو سے باہر ہو گئے بچے، ان کے لیے تو ہم اگلی جو کلاس ہماری اگلی لاسٹ کلاس ہوگی انشاءاللہ اس پر، اس کے اندر ہم جو بگڑے ہوئے بچے ہیں ان کے متعلق بتائیں گے کہ اب ان کا کیا حل کیا جائے جو ہو گیا ہے ایسا۔ لیکن جو ابھی نہیں ہوا، جن کو آگے بچے ابھی پیدا ہوں گے یا جن کے بچے بھی چھوٹے ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے، ان کے لیے باتیں جاننی بہت ضروری ہیں کہ ان سے دور کریں آپ۔ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ بچہ تھوڑا بہت لگے گا آپ کو کہیں کہیں اور بچوں سے بیکورڈ نہ ہو جائے دنیاوی اعتبار سے، رقیہ نوسی، لیکن کچھ نہیں ایسا ہوگا۔ جیسے ہم نے بتایا تھا نا ایک دفعہ پہلے بھی، ہمارے استاد محترم کا یہ جملہ بار بار یاد آتا ہے، کہتے ہیں دیکھیے حضرت یوسف نے گناہ کے اوپر لبیک نہیں کہا اور قید خانہ قبول کر لی، کہا قید خانہ مجھے زیادہ اس بات سے پسند ہے جس گناہ کی طرف یہ عورتیں بلا رہی ہیں جس کی نسبت۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے 14 سال حضرت یوسف قید رہے ہیں اور روزانہ کوڑے مارے جاتے تھے 14 سال میں، تو 14 سال جب آدمی قید میں رہتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے سوچیے کتنا بیکورڈ ہو جاتا ہے، زمانہ 14 سال آگے نکل کے وہ قید خانے کے اندر، لیکن اس کے بعد کتنا عروج حضرت یوسف کو دنیاوی اعتبار سے بھی ملا۔ تو یہ صرف آپ کا سوچنے والی بات ہے۔ اگر بچہ بظاہر لگے گا آپ کو، جیسے کہا جائے کہ مرتضیٰ دہلوی صاحب آپ کیونکہ ٹی وی نہیں دیکھتے تو آپ کو تو بہت پیچھے ہو جانا چاہیے، تو نہیں، وہ تو ان کی معلومات تو عام افراد سے بھی بہت زیادہ ہیں ان مسائل کے اندر۔ تو اسی طرح سے یہ بچہ بھی ہرگز بھی آپ کا خیال ہے کہ پیچھے ہو جائے گا، یہ پیچھے نہیں رہ پائے گا، اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی اور ان تمام برائیوں سے بچا رہے گا جو کہ اس عمر میں اتنی جلدی اس کو دامنگیر ہو جاتی ہیں۔ اچھا ہمیشہ بچے کو جیسے ہوتا ہے ڈانٹ ڈانٹ کر چیخ چیخ کر اس کے ساتھ بات کرنا، بہت برے اور نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں۔ چیخنا، پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ دیکھیے باپ تو چیخ چیخ کے اپنے ہلکان ہوا چلا جا رہا ہے، اس پہ کوئی اثر ہی نہیں، یہ اپنا بالکل سپاٹ منہ لے کے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو جیسے کوئی پاگل چیخ رہا ہو، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت اس کی نگاہ میں نہیں ہوتی۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھیے ایسی ہیں کہ یہ والدین نے خود اپنے لیے پریشانیاں کھڑی کی۔ آپ کے تربیت کے طریقہ کار کے اندر ایک ایسی بنیادی غلطی تھی جس سے بچے کی تربیت نہیں ہونا تھی، بلکہ اس کو بعد میں سرکش بننا تھا۔ اس کے نتیجے چیخنا چلانا، اس سے بچے پر کچھ وہ نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وقتی طور پر کیونکہ آپ طاقتور ہیں جسمانی اعتبار سے،
تو وہ آپ مار وار لگائیں گے اس کی، ہو سکتا ہے ڈر کے وہ ایسا کرے، لیکن فائدہ اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بچے کی ہر بات یا ہر خواہش کے جواب میں اکثر والدین صرف نہ کہتے ہیں، تو اس کی بات دیکھیے، کہا جاتا ہے نا کسی بھی گھر میں بھی اچھے شوہر کے لیے جسے کہا جاتا ہے کہ وہ 90 باتیں کم سے کم اپنی بیوی کی مان لے تاکہ اپنی 10 باتیں اس سے منوا سکے۔ یہ ہمیشہ سے ایک اصول ہے، کسی سے اگر کوئی بات منوانی ہو نا آپ کو، تو آپ کو بہت سی اس کی باتیں ماننا پڑتی، لیکن ہر بات کے جواب میں نو، ہر بات کے جواب میں نو، نہیں نہیں نہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ پھر آپ اپنی جائز بات بھی اس سے نہیں منوا سکتے، پھر اس کی طرف سے بھی آپ کو نو ہی ملے گا۔ تو زیادہ تر چیزوں میں جو جائز باتیں ہیں، جائز خواہشات ہیں، مباح چیزیں ہیں، اس میں باتیں مان جائیے اس کی، سوائے اس کے کوئی بڑا خطرہ کسی کے اندر ہو تو ایک الگ بات ہے، وہ بھی ریزننگ کے ساتھ اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن ہر بات میں نو کہنا یہ خاندانوں بہت دیکھنے میں آتا ہے، اس وجہ سے میں نے اس کا خصوصیت سے ذکر کیا۔ والدین اپنے بچوں کی دیگر رشتہ داروں سے شکایات کرتے ہیں۔ خود ایک رشتہ دار گھر میں جب مجھے جانا ہوتا ہے تو اکثر وہاں پر ایک ماں ہمیشہ اپنے کسی نہ کسی بچے کی کوئی نہ کوئی شکایت لے کے بیٹھتی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے اندر بھی ایک وہ ظاہر شرمانے لگتے ہیں، سامنے نہیں آتے ہیں، پھر تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر بہت مسائل جو ہے وہ جنم لینے لگتے ہیں۔ والدین دوسرے والدین سے یا دوسرے رشتہ داروں سے اپنے بچے کی شکایت نہ کریں، صرف ان سے کر سکتے ہیں جن سے باقاعدہ کسی معاملے میں مدد لینی مقصود کہ بھائی آپ سمجھا سکتے ہیں، آپ اس سلسلے میں ہیلپ کر سکتے ہیں، ہمارے قابو نہیں آ رہا، تو اس کسی ایک آدمی کو، لیکن ہر شخص کے سامنے اس کا ذکر کرنا بچہ بہت بے عزتی محسوس کرتا ہے، چاہے وہ واقعی غلطی پر کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی بہت زیادہ بے عزتی اس میں ہوتی ہے۔ وہ بھی اتنا ہی سینسیٹیو ہے جتنا ایک 50 60 70 80 90 سال کا ایک باعزت شخص، ایک اس کے اندر جو عزت نفس ہوتی ہے وہی 3 یا 4 سال کے بچے کے اندر شاید اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، جس کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا۔ تو اس کی شکایت ہر ایک سے کرتے رہنا، جہاں کوئی بیٹھا اس کی برائی کرنے لگنا، یہ بات تربیت اولاد کے جو بگاڑنے کے جو اصول ہیں اس کے اندر سر فہرست۔ اچھا، گھر پر وقت دینے کے بجائے زیادہ تر افراد یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو رشتہ داروں یا دوست احباب کے گھر لے جاتے رہتے ہیں، جہاں فارغ ہوئے چلو فلاں کے گھر چلتے ہیں، چلو خالہ کے گھر، چلو ماموں کے گھر، چلو فلاں کے یہاں۔ بھائی آپ گھر کے اندر وقت دیں، گھر میں ایک دوسرے سے بیٹھیں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کریں، جہاں فارغ وقت آئے ان کو لے کے کسی اور کے گھر چل دی، کبھی کبھار وہاں پہ بھی جانا ہے، لیکن زیادہ تر جگہ پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بس فوراً ان کو آؤٹنگ کے لیے کسی اور کا گھر جانا ہوتا ہے، تو یہ بھی غلطی ہے۔ گھر کی اس فضا کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے لیے سازگار بنانا ہے، ورنہ ایک غلطی ہوگی کہ ان کا دل باہر ہی لگے گا، آپس میں ایک دوسرے سے بیزار رہیں گے۔ اگلی غلطی، ہر وقت ٹی وی کا گھر میں کھلا رہنا، زیادہ تر گھر والے ساتھ بھی بیٹھے ہوں تو آپس میں ملاقات اور بات چیت کی وجہ سے ٹی وی دیکھتے رہیں، ہر وقت ٹی وی کھلا رہے، یہ غلطیوں میں سے غلطی۔ مخصوص اوقات میں جب واقعی اس وقت ٹی وی کھولیں اور جیسی وہ چیز دیکھ لیں ٹی وی بند۔ چھوٹے بچوں کے اندر الخصوص تو کیا ان کی ڈسٹریکشنز بہت ہو جاتی ہیں، پھر وہ آپس میں بس وہ، کیونکہ ٹی وی پہ تو آپ کو پتا ہے 150 200 چینلز ہیں، 24 گھنٹے چل رہے ہیں، ایک کے بعد ایک آدمی جو ہے وہ بیٹھا ہوا صرف چینل بھی بدلتا رہے تو گھنٹوں تو وہ بیٹھا ہوا صرف چینل بدل سکتا ہے، تو بہت زیادہ اس کے نقصانات، بہت بات ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ وقت بہت کم ہے اور تیزی کے ساتھ جانا۔ ایک اور غلطی بعض گھرانوں میں کہ بچوں پر مسلسل کنٹرول اور حد سے زیادہ تسلط رکھنا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسپرنگ کی طرح سے ہوتا ہے، اسپرنگ کو آپ دباتے جائیں دباتے جائیں دباتے جائیں جب تک وہ کمزوری کی، یعنی آپ کا ہاتھ جب تک اس پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہے گا تب تک رہے گا، لیکن وہ سوچ سمجھ کے سدھر نہیں رہا ہے وہ، یعنی جیسے ہی آپ کا ہاتھ کمزور پڑا یا آپ نے ہاتھ اٹھایا یا آپ سامنے نہ رہے، وہ ایک دم سے اسپرنگ اچھل کے پھر واپس پوری قوت سے آ جاتا ہے۔ بال کو جتنی زور سے زمین پہ مارتے ہیں اتنی زیادہ اور تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف جاتی۔ تو بچوں پر جو حد سے زیادہ کنٹرول ہے، مسلسل کنٹرول، اور بالکل ان کو اپنے اس سے باہر نہ نکلنے دینا، فوجی انداز سے ان کو رکھنا کہ آپ نے جو گھر کے اندر ایک تربیت اولاد کے اصولوں میں سے ایک چیز ہے کہ گھر میں اصول بہت کم بنائیں،
اچھا جو بنائیں اس پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوں. چند ایک اصول ایسے ہوں کہ جن کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، جو بہت زیادہ ضروری ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ہیں گھروں میں بہت زیادہ اصول، اتنے ٹائم پر لازمی سو جانا ہے، اتنے ٹائم پر فلاں چیز لازمی کرنا ہے چاہے اس کا دل چاہے یا نہ چاہے، یعنی اتنی زیادہ اس کو اس میں ڈالنا، تو ایسا پھر نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ ایسے بچے عام طور پر جلدی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، ملک سے فرار اختیار کر جاتے ہیں، والدین کے پاس کبھی پھر دوبارہ نہیں آ پاتے ہیں. لڑکیاں ہیں وہ دوسرے اس میں لگ جاتی ہیں، کہیں پہ بھی غلط جگہوں پہ شادیاں کر کے ادھر ادھر نکل جاتی ہیں گھر کے اس بہت زیادہ گھٹن والے ماحول کی وجہ سے. تو مسلسل کنٹرول اور حد سے زیادہ تسلط، یہ بھی بہت بڑی غلطی. ذرا ریلیکسیشن گھر میں ہونی چاہیے. جو بھی بچہ کوئی کام کرے اسے یہ کہہ کے روک دینا کہ چھوڑو تم خراب کر دو گے، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کو وہی، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا تھا، وہ ہو سکتا ہے وہ چیز بچ جائے لیکن وہ بچہ خراب ہو جائے. تو کہیں بہتر نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا کام خراب ہو جائے، وہ 200 کی چیز ٹوٹ جائے، وہ دوبارہ بھی آ جائے گی، لیکن بچے کے اندر وہ قوت فیصلہ، وہ اس کا اعتماد، وہ نہیں آ پائے گا. کیونکہ آپ ہر دفعہ اسے یہ کہہ کے روک دیتی ہیں کہ نہیں تم خراب کر دو گے، تمہارے بس کا کام نہیں. ذرا سا وہ کچھ پکانے کی اس میں جائے تو آپ کہیں چولہا جل رہا ہے، اس سے یہ ہو جائے گا، جل نہ جاؤ، اور تیل اچھل کر آ جائے گا. لڑکیوں کا کام اکثر مائیں خود نہیں کرنے دے رہی ہوتی کہ ٹھیک ہے جب بڑی ہوگی تو کر لے گی. نہیں، اس کو ابتدائی سے اس کے اندر یہ اعتماد ایک ہونا چاہیے، ورنہ یہ ساری زندگی اسی طرح سے معذور ہو کر اور ہر وقت دیکھے گی. پھر جب سسرالوں میں جائے گی تو وہاں پر اس کو تانے پڑیں گے سب کچھ. تو ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ابتدائی طور پر یہ چیزیں ان چیزوں کے اندر ڈالے اور سکھوا کے بھیجے. اس کو ہر وقت کہہ کے روکے نہیں کہ تم خراب کر دو گے، تمہارے بس کی بات نہیں. یہ غلط ہے. بچہ کوئی غلطی کرے تو اسے غلطی کرتے ہی فوراً ڈانٹنے لگنا. بھائی کوئی کام کرے گا تو غلطی ہوگی. غلطی نہ ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ کام ہی کو نہ کرنے دیا جائے، جو اس سے بھی بڑی غلطی. ورنہ کون سا ایسا شخص ہے کہ جو غلطی سے مبرہ ہے؟ آپ سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ کتنی ایکسپیرینس ہو چکی ہیں، مائیں کتنی ایکسپیرینس ہو گئی ہیں، لیکن غلطی ان سے بھی ہو جاتی ہے، چیزیں ان سے بھی ٹوٹتی ہیں، ہاتھ پاؤں ان کے بھی جل جاتے ہیں کھانا پکاتے ہوئے. تو اس میں آپ کہیں تو فوراً غلطی ہوتے ہی ڈانٹنے لگنا، فوراً غلطی ہوتے ہی اس سے ذرا سی کوئی چیز ٹوٹ جائے اور فوراً چیخ پکار شروع کر دینا، اس سے بچے کے اندر بہت سارے نفسیاتی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. اب میں اس کی اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ورنہ ہر ایک کی بہت تفصیل کے اندر جانا پڑے گا. اسکول اور مدرسے کا کوئی امتحان یا ٹیسٹ ہو، اسے پوزیشن لانے پر اس کو لعنت ملامت کرنا، تم پوزیشن کیوں نہیں لے کر آئے ہو. دیکھیے بہت سے والدین اتنے زیادہ اس میں وہ ہوتے ہیں. خود میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس، میرے والد مرحوم خدا ان کی مغفرت کرے، یعنی پڑھائی لکھائی کے معاملے بہت زیادہ سخت تھے. ایک دفعہ کلاس 8 میں جو ہاف ایئرلی ایگزام ہوتے ہیں اس میں سیکنڈ آیا. جا کے رپورٹ دی تو میرے والد نے رپورٹ اٹھا کے نیچے پھینک دی. سیکنڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ سیکنڈ کوئی چیز ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے وہ اس معاملے میں تھے، اس کے بعد ظاہر ہے وہ ہر آدمی سے کوپ اپ نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال میں نے آگے کوشش کی اس سے اور بہتر کی طرف. اگلی کلاسز میں نے اس سے سبق سیکھا. لیکن کیا ہے کہ اتنی زیادہ سختی میرے اعتبار سے، یہ اتنا زیادہ اس سے توقعات کو وابستہ کرنا، بہت سائیکولوجیکل ڈپریشن کے اندر بچہ جا سکتا ہے. اسکول اور مدرسے کوئی بھی امتحان اور ٹیسٹ، ہر وقت وہ صرف کوئی نہ کوئی پوزیشن لائے. بس اچھا پڑھنا چاہیے اس کو آپ سائیکولوجیکل برڈن میں نہ ڈالیں. اچھا پڑھو، وقت ضائع نہ کرو، اس حد تک ہو، لیکن پوزیشن لے کر آئے اور اگر وہ پوزیشن متوقع نہ لائے تو اس سے اتنا برا سلوک کیا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بہرحال غلطی ہے. اس سے بچہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا اور زیادہ ڈپریشن کی طرف جائے گا. بچوں کو ڈانٹ کر، مار کر، یہ دھمکیاں دے کر اور لالچ دے کر کھانا کھلانا، یہ بہت آج کل دیکھنے میں آتا. ایک خاتون کو تو میں نے خود دیکھا تھا، باقاعدہ وہ کوئی چیز ہاتھ میں مارنے کی لے کر بیٹھتی تھی اور اس طرح سے کھانا کھلاتی تھی. اس طرح کوئی کسی کو کھانا کھلایا جاتا ہے؟ طریقہ کار وہ ہونا چاہیے جو شاید وہ پتہ نہیں راضی بھی ہوں گے یا نہیں. آپ کے سر علیم جو ہیں تو خود ایک دفعہ مجھے بتا رہے تھے کہ، اور کیونکہ ظاہر ڈاکٹر ہیں، نفسیات بھی سمجھتے ہیں بچوں کی، تو کہنے لگے کہ ہم نے اس طرح سے بچوں کو کہ یہ والی چیز نہ ہو. ہم شوہر و بیوی دونوں کھانا کھاتے تھے اور بچوں کو پوچھتے ہی نہیں تھے، بچہ خود ہی آ کے بیٹھ کے کھانا کھانے لگتا تھا. اچھا اب آپ کیا فوڈ فورسنگ، یعنی جو فوڈ کی طرف سے بچے کو ایک بالکل ریپیل ہوتا ہے نا بچہ، وہ صرف فوڈ فورسنگ کی وجہ سے ہوتا ہے. مثلا آپ کے سامنے کھانے رکھے ہو تو آپ خود کھانے لگتے ہیں.
کھانے کے دوران کوئی آپ سے کہے کہ لیجیے نا اور بھی، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، بس یہ آپ کے اندر بھی یہ چیز ہوتا ہے پوچھنے کے اوپر منع کرنا. تو جتنا فورس کریں گے کسی کو اتنا بچہ جو ہے اس کو اچھی بھی کوئی چیز لگ رہی ہوگی تو نو کرے گا اس کو. تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر، دھمکیاں دے کر یا لالچ دے کر اس کو کھانا کھلانا، اس سے بچے کے اندر بہت مسائل ڈیولپ ہوتے ہیں. بچہ کھانے سے اس کو ایورژن ہونے لگتی ہے، اس کو بیزاری ہونے لگتی ہے. اور یہ فوڈ فورسنگ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ جسمانی اعتبار سے بھی نقصان دہ. بچہ بہت ساری اچھی چیزیں اور ٹیسٹ کو خود اٹھا کے چیز کھا لے گا بچہ، لیکن جہاں آپ اسے مجبور کریں گے، خود میرے اپنے جاننے والے بہت ساری چیزیں میں اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ وہ میرے ایک دوست ہیں کہ جن کے لیے بھنڈی ایسے ہے کہ جیسے چھپکلی، کہتے ہیں جس طرح چھپکلی، یعنی وہ اتنی زیادہ ان کو جو ہے وہ ناپسند ہے. خود میرے ساتھ ایک اور ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یعنی والد صاحب نے بھنڈی سے نفرت دلوائی. والد صاحب جو تھے وہ مار مار کر بھنڈی کھلاتے تھے، بھنڈی کیوں نہیں کھاتا ہے. ظاہر ہے بچے کا آپ سوچیے کہ یہ کیا ہے یہ طریقہ کار. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو بچے کی نفسیات اور اس کے اوپر ہوتی ہیں، ساری زندگی کے لیے اس کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے. مثلا یہ چیزیں منتقل بھی ہوتی ہیں. خود ایک دفعہ ایک خاتون، ایک لڑکی نے مجھ سے کہا جس کی شادی میں مشکل ہوتی تھی، اور وہ خود اپنی جب رشتہ آتا تھا ان کو وہ بات بتاتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں میرے لیے مشکل ہو. گوشت وہ دھو ہی نہیں سکتی. گوشت دھونا ایسے ہی جیسے ہاتھ میں، جیسے یہ بھی مینڈا کی چھپکلی کسی کی دی جائے کہ اس کو پانی سے آپ دھوئیے. اس نے کہا کہ شادی ہو کے جاؤں گی وہاں پہ مثلا یہ ہوگا، تو پہلے سے میں بتا رہا ہوں میرے ساتھ یہ مسئلہ نفسیاتی طور پر ہو گیا کہ ماں کے اندر ایسا کوئی مسئلہ تھا جس سے بچے کے اندر منتقل ہو. بچے بھی تمام چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. کاکروچ سے ڈرنا، فلش دیکھا جائے تو کتنا بیزار جانور ہے، لیکن کتنا زیادہ مائیں چلا رہی ہوتی تو کہیں کاکروچ جو ہے وہ آ جائے تو کس طرح بستر پہ چوہا آ جائے، کس طرح سے اچھل کود گھروں کے اندر مچتی، جبکہ اتنا نقصان بھی نہیں پہنچانے والا ہے. تو یہ سب چیزیں نفسیاتی طور پر ہوتی ہیں. اچھا، والدین کے اندر وسواس اور وہم کی حد تک صاف ستھرا رکھنے کی بیماری کا موجود ہونا، وسواسی ہونا، ہر وقت بس صفائی ستھرائی، ڈسٹنگ. ذرا سا بچہ مثلا باہر سے کھیل کر آیا اور اس کے پاؤں میں کچھ گرد و غبار یا کچھ چیز لگی ہوئی ہے، فوراً اس کو ڈانٹ پھٹکار شروع کر دینا. بچے نے ذرا سی کوئی چیز کر دی، گندگی کر دی، فوراً اس کے اوپر چیخنے چلانے لگنا. یہ والدین کے اندر وسواس کی حد تک بیماری کا ہونا. ایک حد تک صحیح ہے جتنا اسلام نے تقاضا کی، لیکن یہ جب بہت زیادہ بڑھ جائے، باقاعدہ اتنا اہم موضوع ہے کہ شک اور وسواس کی اس بیماری کے علاج پر میرا اندازہ کم سے کم 2 نشستیں ضرور اس کے اوپر مجھے درس کے سلسلے میں لینا ہے کہ یہ مسئلہ اتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ رات و دن لوگوں کے شکوک و شبہات، وسواس، وہم یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ بچوں کے اندر بھی یہ چیزیں منتقل ہو رہی ہیں. بہت سے ایسے بچے مجھے علم میں آئے ہیں کہ جو اپنے مثلا بہن نے اگر گھر میں چائے بنائی ہے تو اس کے ہاتھ کی چائے نہیں پیے گا. ماسی نے مثلا کوئی چیز گھر میں کام کیا ہے تو اس کے ہاتھ کی فلاں چیز نہیں ہوگی. یہ نفسیاتی اعتبار سے چیزیں منتقل ہو رہی ہیں. یہ وہم اور وسواسوں کی بیماریاں بچوں کے اندر. تو یہ گھروں کے اندر اس طرح سے سازگار ماحول نہیں بنے تو اب یہ وسواسی بنے گا تو اسے دین کے معاملے میں وسواس آئیں گے، اللہ کے متعلق بھی وسواس آئیں گے، پھر یہ وسواس کی بیماری پھیلتی. تربیتی اولاد میں ان وسوسوں سے بھی بچوں کو بچانا ہوتا ہے. تقریباً صرف مشکل سے مجھے تقریباً یہ لگ رہا ہے کہ شاید 25-30% بھی آج درس مکمل نہیں ہوا اور پتہ نہیں کہاں سارا ٹائم نکلتا چلا گیا. تربیت میں جلد نتائج برآمد ہونے کے سلسلے میں والدین کا جلد باز ہونا. تربیت میں جلد بازی کا مظاہرہ کرنا کہ بس 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے میں نے، اب جبریل امین اب تک کیوں نازل مجھ پر نہیں ہوئے، وہ والی جو سوچ رکھنا کہ بھائی آپ نے پوری زندگی ایسے گزاری جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے بڑی دعائیں کی. وہ کتنی دعائیں کی، کتنے دن سے کیا؟ تو پتہ چلا کہ زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا اور اتنی جلد بازی. جیسے خود ایک مریض سے ہم انٹرویو لے رہے تھے، وہ جو ہوتا ہے ہسٹری وغیرہ، تو جناب یہ کینسر ہے جو اتنا بڑا گلے کا، آپ کے کب سے سگریٹ پی رہے؟ کہہ رہے سگریٹ تو میں نے چھوڑ دی. اب کتنے دن ہوئے چھوڑے؟ کہہ رہے ابھی میں 15 دن ہوئے چھوڑے ہوئے. اور بھائی اتنا بڑا کینسر ہو گیا اس کے بعد آپ 15 دن پہلے سگریٹ چھوڑنا ہے، اب کیا ہونا ہے اس کے اندر مثلا. تو جلد نتائج برآمد ہونے کے سلسلے میں یعنی بس ہم نے کیا فوراً نتیجہ برآمد ہونا چاہیے نہیں، ایک بہت بڑا پروسیجر. بچہ بڑا بھی ہو جائے تب بھی اس کی تربیت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. بچہ جو ہے صاحب اولاد ہو جائے
اس کی اولاد کی اولادیں ہو جائیں اور مثلا دادا ابھی تک موجود ہو اور پردادا بھی موجود ہو، تب بھی اس کو روک ٹوک اور تربیتی امور سے غافل نہیں ہونا ہے۔ تو دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں جلد بازی نہ کریں، تھوڑا وقت لگے گا، ہو سکتا ہے 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 7 سال، اکثر والدین پوچھتے بھی ہیں اتنے دن ہو گئے ابھی تک تو کچھ زیادہ اچھے اثرات اس کے اندر ظاہر نہیں ہوئے بچے کے اندر، بھائی تھوڑا اور وقت انتظار کیجیے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ میں بھی بار بار یہ کہنا پڑتا ہے، ظاہر ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو جلد بازی اس کے اندر کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا، اور جلد بازی کرنے کے بعد سوچے گا بس اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو سب معاملہ ختم ہے، اور اس کی تربیت سے ہاتھ اٹھا لے، تو یہ اس سے بھی بڑی غلطی ہوگی۔ ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ بچے کی چاہے جسمانی نشو و نما ہو، چاہے روحانی ہو، یا غذا کے متعلق ہو، یا مثلا کسی اور متعلق، والدین کا مطالعہ وسیع نہیں، ادھر ادھر سے کسی سے کچھ سن لیا، ٹوٹکے سن لیے، ٹی وی کے اوپر کچھ ٹوٹکے آ رہے ہوتے ہیں وہ سن لیے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مطالعے کے اندر وسعت نہیں، بہت ساری باتیں ان کی نگاہ سے بالکل اوجھل ہیں۔ بچے کو کیا کھلانا چاہیے، مثلا کوئی زیادہ کھلانے کی فکر میں تو بچے اوبیس ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اب ان کو نہیں پتا کہ ایک خاتون خود میرے پاس آئی تھیں، کہا کہ ماشاءاللہ میرے بچے اتنے صحت مند ہیں کہ میں آپ کو دکھا حیران ہو جائیں گے۔ اچھا، میں نے بھی سوچا پتہ نہیں صحت مندی کا معیار کیا ہے، تو کم سے کم 200 پاؤنڈ کے جو بچے جو تھے ان کے وہ اگلی دفعہ وہ لے کر آئیں تھے۔ صحت مندی کا معیار یہ تھا۔ موٹا ہونا کوئی صحت مندی کا معیار تھوڑی ہو، تو شاید بلکہ بیماری ہے۔ تو اس وجہ سے کہ ان کو پتہ ہی نہیں بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک بیلنس کیا ہوتا ہے، والدین کا مطالعہ نہیں۔ کوئی چیز پوچھیں کہ بچے کی مثلا زنک بچے کو کتنا دینا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے زنک کن کن چیزوں کے اندر ہوتا ہے، پھر الگ سے جب ڈاکٹر سپلیمنٹ لکھتا ہے تو پھر آپ وائٹامن ڈی کن چیزوں کے اندر ہوتا ہے، فلاں چیز کن چیزوں کے اندر، اپنا مطالعے کو وسیع کرنا چاہیے۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں جو آخری کلاس ہوگی اس میں میں کچھ کتابوں کے نام علی الخصوص بتاؤں گا جو تربیت کے سلسلے میں 10-12 کتابیں خاص طور پہ والدین کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو وہ ضرور یعنی ہر شخص کے گھر میں ہوں، جو کہ جن کی شادی ہونے جا رہی ہو یا جو والدین بن بھی چکے ہوں، وہ ضرور ان کتابوں کا مطالعہ کریں تو اپنی غلطیوں کا ان کو احساس ہوگا۔ سختی کی پالیسی اپنانا یہ بالکل غلط ہے، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ متوازن ایک نرمی کی پالیسی جو ہے وہ اس کے اندر رکھنی چاہیے۔ اچھا، یہ کنٹرول کرنا پڑے گا، بچوں کی ٹی وی کے سامنے بیٹھنے کو، کمپیوٹر پہ بیٹھنے کو، ان کی عادت کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ فوراً آپ کے دماغ میں ایسے بچے آئیں گے جو آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں، ان کے لیے تو اگلی کلاس ہے، لیکن جو اب تک اس مرحلے پر نہیں آئے ہیں، جو ابھی تک آپ کے ہاتھ میں ہیں اور جن کو کنٹرول کرنا ممکن ہے، ان کو ایک خاص حد سے زیادہ اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا ایک صاحب کو میں جانتا ہوں کہ جب بھی جاتے ہیں اپنے آفس یا کوئی بھی کاروبار کی جگہ، تو وہ جو ہے اپنے ساتھ وہ جو ہوتا ہے انٹرنیٹ کا جو بھی انسٹرومنٹ، وہ جو ہے اس کا تار نکال کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، پورا ہی اٹھا کر مثلا لے جاتے ہیں اپنے ساتھ، کہ اس پورے عرصے میں جب تک آؤ، ورنہ کیا ہوگا کہ بچہ صبح سے لے کر اور جب تک گھر میں موجود ہے تب تک وہ استعمال کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے اسے مایوسی ہے کہ اب تو جب ابا آئیں گے اسی وقت ملے گا، تو نتیجہ ہے کہ اس وقت کو کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو وہ لگا لے گا۔ تو یہ تو خیر اس وقت کی یہ اس طرح کی بات ہے کہ بچے کو زور اور زبردستی کے ساتھ نہیں، کچھ ایسا چیز ہونی چاہیے کہ گھر کے اندر کہ معلوم ہو کہ نہیں اس ٹائم کے اوپر اس کو استعمال کی اجازت نہیں۔ ہاں، جب یہ والا ٹائم ہو جائے گا اس میں آپ کو پرمیشن ہوگی، وہ بھی ایسی جگہوں کے اوپر یہ سب چیزیں ہوں جہاں سب لوگ موجود ہوں، کہیں کونوں خدروں میں کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ بچوں کے سوتے وقت ماں باپ کا ان کے پاس موجود نہ ہونا، ماں باپ ہیں نہیں، بچے اس موقع پر والدین کا موجود ہونا بہت ضروری، ان کو کہانی سنائیں، ان کے ساتھ وقت دیں، حتیٰ کہ وہ مصروف ترین والدین بھی جو دن بھر بہت مصروف ہوتے ہیں اور اتنا دن میں ٹائم نہیں دے پاتے ہیں، وہ بھی اگر 2 موقعوں پر ٹائم دے دیں بچوں کو، ایک رات کا کھانا ان کے ساتھ کھائیں اور دوسرا سوتے وقت ان کے ساتھ لیٹیں، تو یقین کیجئے کہ پورے دن کی غیر حاضری کا مداوع ہو سکتا ہے۔ یہ 2 اتنے اہم ترین چیزیں، لیکن اگر بچہ خود سے جا کر اسی انداز سے لیٹ گیا ہے اور والدین کھانا بھی ساتھ نہیں، تو ایک دوری ان کے درمیان پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ بچوں کو تعلیم و امور کی چیزیں اور اسٹیشنری دلانے میں بخل کرنا، جبکہ کھلونے یا کھلانے پلانے کی چیزیں دلانے میں فراخی سے کام لینا، وہ تو آپ خوب پیسہ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، فاسٹ فوڈ آپ لے جا رہے ہیں، ہزاروں روپے وہاں پر بچوں کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، کھلونے ایک سے ایک ان کو آپ دلواتے ہیں جس کے اندر خوب پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، لیکن جہاں
کتابوں کی، اسٹیشنری کی، اس طرح کی چیزیں آئیں تو فوراً بس آپ اس وقت کنجوسی کا مظاہرہ کر لیں. نہیں، یہ بالکل الٹا ہونا چاہیے. یعنی اس میں فراخی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بچہ جس طرح کی جتنی وہ چیزیں لے کر آئے گا لازمی ان کو استعمال کرنے کے لیے وقت لگائے گا، اور خود بخود اس کا دل چاہنے لگے گا کہ وہ تعلیمی امور یا اسٹیشنری یا کلرنگ کرنے کی کوئی بہت ساری اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ خود آپ جا کر دیکھ سکتی ہیں. اور اچھی اچھی دکانیں، آپ تو عام طور پہ شاید وہ چھوٹی موٹی گلی محلے کے اندر جو کھلی ہوتی ہیں جہاں اندر بھی نہیں جا سکتے ہیں، نہیں، ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں خود سے جو بڑے اسٹورز ہوں، بچوں کو باقاعدہ لے کر جانا چاہیے. اپنی مرضی سے جاؤ، چیزیں لو اور اس میں فراخی کا مظاہرہ کریں. ہوتا یہ ہے کہ بچوں کے اسکول کی سرگرمیوں یا تعلیمی عمل کو ٹیوشن ٹیچر کے سپرد کر کے والدین کا لا تعلق ہو جانا، بس ٹھیک ہے یہ کرواتے رہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں، اچھا وہ بھی، اس کو بھی اپنا روزگار عزیز ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ وہ بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے، بس جیسا تیسا جو ہے گزارا چل رہا ہوتا ہے بچے کے ساتھ. تو والدین اگر ٹیوشن ٹیچر کو جو مانیٹر نہ کریں کہ کیا پڑھا رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بس اس کے ذمے کر دیا، یہ خود ایک بہت بڑی غلطی ہوگی. ایسے والدین کے بچے بھی اچھے تعلیمی طور پر نہیں ہوتے ہیں، اور اس کے اندر تعلیم و تربیت کے اندر یہ چیزیں بھی شامل ہیں. تربیتی امور میں والدین کا دیگر ہم خیال والدین کے ساتھ مشاورت نہ کریں، ان کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے. بیٹھیں اور ایک دوسرے سے مشورہ کریں کہ بھائی کیا کرنا چاہیے. دیکھیں، بچوں کو سازگار ماحول فراہم کرنا یہ والدین کا کام ہے، بچوں کے سوچنے کا کام نہیں. مثلا جیسے ہم نے کہا تھا کہ کوئی اچھے ٹیوٹر کا انتظام کرنا ہے، اب چند والدین بیٹھیں کہ یار ہمارے بچے جو ہیں اس طرح سے ہو رہے ہیں، ہم ان کے لیے کوئی فلاں کیوں نہیں کام کرتے ہیں، ان کے لیے فلاں ایکٹیویٹی کیوں نہیں کرتے ہیں. شہید مطہری نے ایک دفعہ اپنی کتاب کے اندر لکھا تھا کہ جرمنی میں غالباً ایک علاقے کی عورتیں تھیں، ان کو جوا کھیلنے کی عادت ہو گئی. اچھا وہاں کوئی اسلامی ماحول تو نہیں، عورتیں ظاہر باہر بھی نکلتی ہیں. اب وہاں کے جو سمجھدار افراد تھے انہوں نے پورے گروپ بنایا اور سر جوڑ کے بیٹھے کہ ہم اپنی عورتوں کو اس سے کیسے بچائیں. دیکھیے وہی والے طریقہ کار کے سمجھدار والدین آپس میں بیٹھیں، مشاورت کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے بعد میں طریقہ نکالا کہ یہاں پر مختلف چیزوں کے جو ہے وہ مقابلے کروانے چاہیے، مثلا بیبیز کے جو شوز ہوتے ہیں اور سویٹر سینے کے مقابلے اور پتہ نہیں کیا کیا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو خواتین سے ریلیٹڈ ہیں، اور وہ کروانی شروع کر دی. آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھا کہ خواتین کے وہ اس طرف سے جوئے خانوں کی طرف سے ڈائیورٹ ہونے لگیں. اس پروگراموں کو انہوں نے اتنا اچھا منعقد کیا کہ ساری کی ساری اس میں انوالو ہو گئی، یہاں تک کہ جوئے خانوں کی طرف جانا ہی عورتوں نے بند کر دیا. یعنی کیا کیا کہ انہوں نے اگر زور زبردستی کریں کہ نہیں تم لوگ نہیں جاؤ گے تو کیا ہوگا کہ تھوڑی سی سختی ہوگی، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، سب کچھ، اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو انہوں نے ڈائیورٹ کیا ان کے دماغ کو. تو اسی طریقے سے والدین جو ہیں وہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے، ہم اپنے بچوں کو خراب ہونے سے کیسے بچائیں اور آلٹرنیٹ دلچسپی کی کون سی چیزیں پرووائڈ کریں. آلٹرنیٹ کیا ہو، ان سب چیزوں سے ہٹا رہے ہیں، کمپیوٹر سے مثلا اس کو لمٹ کر رہے ہیں. اچھا وہ بچہ بھی کہہ رہا ہے کہ پھر میں کیا کروں، اگر آپ نے اتنی دیر کے لیے مثلا مجھ سے آئی پیڈ لے لیا تو میں کیا کروں اس دوران. اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرا وقت کیسے پاس ہوگا. آپ نے کوئی آلٹرنیٹ چیز اس کو نہیں دی، کوئی آؤٹ لیٹ اس کو ایسا مہیا نہیں کیا جہاں وہ اپنی انرجی کو، اپنی صلاحیت کو، اب یہ تو نہیں بچے سے آپ توقع کر سکتے کہ وہ جو ہے کسی کونے میں بیٹھ کے بس وہ جو ہے وہ چشمہ لگا کے کتاب پڑھتا رہے گا. تو یہ سب چیزیں ہیں جو کہ والدین یہ نہیں نظر آ رہا، ایک دوسرے شکایتیں تو لگا رہے ہوتے ہیں لیکن سیریس بیٹھ کر اس کے لیے کوئی اقدام کرتے نظر نہیں آتے. غصے کی حالت میں تربیتی امور انجام دینا. دیکھیے غصے کی حالت میں تو کوئی بھی کام کرے گا تو نقصان ہوگا، اور یہ ایک بڑا اہم ہے، جس وقت اس کی کوئی پسندیدہ جائز مصروفیت ہو اسی وقت اس سے کچھ کرنے کے لیے کہنا. میں نے اس سے پہلے کیونکہ یہ بات آ چکی تھی، دوبارہ تذکرہ ہو رہا ہے اس کا کہ اس موقع پر اگر آپ نے اس سے کچھ کہا تو یقین کیجئے کہ کوئی اس کا فائدہ دیکھنے میں نہیں آئے گا. اور اگر اس کی پسندیدہ جائز مصروفیت کے وقت آپ نے اس کو کتنی ہی اچھی بات کہنے کے لیے، مثلا اس وقت آپ نے اس کو نماز پڑھنے کو کہا، نماز سے اس کو معاذ اللہ جو ہے وہ دوری پیدا ہونے لگے گی. پڑھنے کے لیے کہا، اس کو دوری پیدا ہوگی. تو ٹھیک ہے اس وقت کو گزر جانے دیجیے، وہ مصروفیت جیسے ختم ہو پھر اس کے بعد آپ اس سے کہیں تو وہ فوراً مان لے گا. ورنہ ابھی زور زبردستی کی کہ عین جس وقت وہ دیکھ رہا تھا اپنا پسندیدہ پروگرام اس وقت آپ نے ٹی وی بند کر دیا، عین اسی وقت آپ نے آگے کہا کہ نماز پڑھو. اب جس طریقے سے بھی نماز پڑھے گا وہ، پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہوگا، پھر وہ یہی ہوگا کہ وہ
صرف سر کو گیلا کر کے آئے گا اور کہے گا دیکھیے میں نے بال گیلے میں مسا کر کے آیا، جبکہ وہ نہیں کر کے آئے گا. تو بہرحال بچے کی اصلاح سے مایوس ہو جانا یہ خود بہت بڑی غلطی ہے. بہت سارے افراد نہ کہتے ہیں بھائی اب تو ہم نے کہنا سننا چھوڑ دیا ہے، یہ بالکل مانتا نہیں، ہاتھ سے نکل چکا. خاص طور پہ وہ بچے جو ٹین ایج وغیرہ کے اندر چلے جاتے ہیں، جن پہ ہماری اگلی نشست ہوگی. اور اب مجھے بہت امکان اس بات کا لگ رہا ہے، جس کا مجھے خطرہ تھا، وہ یہ کہ اگلی 2 نشستیں ہو جائیں گی. کیونکہ کیا کریں 50% بھی کمپلیٹ نہیں ہوا اور ہیں ساری بڑی اہم چیزیں، کیسے چھوڑ دوں میں ان کو. تو بہرحال اس کے بعد تو پھر موقع نہیں ہوگا، 2 نشستیں ہمارے پاس اب رہ پائیں گی. تربیت کے لیے بچے کا زیادہ بڑا ہونے کا انتظار کرنا. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ بچے کے بڑا ہونے کا انتظار کرنا کہ بڑا ہو کر خود سمجھ جائے گا، جب اس پر پڑے گی شادی کے بعد تو یہ خود سیکھ لے گی. نہیں، یہ غلط طریقہ کار ہے. آپ کو پہلے سے اس کے لیے سلسلے میں اقدام کرنے ہیں. اور ابھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ شاید اب 1 یا 2 تو ہماری نشستیں اور رہ گئی ہیں جو اصل بڑا ہونے پر ہیں، ورنہ آپ نے دیکھا کہ 8-9 نشستیں تو فقط اس تربیت کے اوپر ہی ہوئی ہیں جو کہ پیدائش سے پہلے اور ماں کے بطن میں جب تھا اور دودھ پلائی کا زمانہ، اور اس کے بعد سمجھے 3-4 سال کی عمر تک ساری تربیتی نشستیں یا گفتگو ہماری اسی کے اوپر خرچ ہو گئیں. اور جو اس کے بعد جب وہ بڑا ہو گیا تو دیکھا جائے تربیت اب بتانا چاہیے تھا کہ تربیت میں تو 10-20 نشستیں اور ہونی چاہیے تھی. نہیں، اس کے بعد تربیت کا کوئی خاص اتنا زیادہ رول اس طرح کا نہیں رہتا ہے جس طرح اس زمانے میں بس جو تربیت ہو گئی وہ ہو گئی. جیسے کہ آپ کو پہلے بھی کہا تھا 4 یا 5 سال کی عمر میں بچے کی شخصیت مکمل ہو چکی ہے، خاکہ بن چکا ہے، بعد میں تو صرف رنگ ونگ بھرنا ہے اس کے اندر. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جس کو بچے کا زیادہ بڑا ہونے کا انتظار کرنا، جتنا چھوٹا بچہ ہے اتنی ہی زیادہ بہترین تربیت. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جو ڈرائیونگ بڑے ہونے کے بعد سیکھتا ہے، مثلا جوان ہونے کے بھی کافی بعد، یا جو 40 سال کی عمر میں جا کے ڈرائیونگ سیکھنے جا رہا ہے، وہ کانفیڈنس نہیں آتا اس میں بنسبت اس کے جو 15-16 سال کی عمر میں جو جتنی بہترین ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے. وہ آپ نے دیکھا ہے لڑکوں کو کتنی مہارت کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کبھی بھی نہیں سیکھ پاتے ہیں بوڑھے ہونے کے بعد جو کر رہے ہوتے ہیں، یا ایج اتنی گزرنے کے بعد. تو یہ تربیتی عمل بھی بہت پہلے سے شروع ہو جانا چاہیے تاکہ بہترین ان کی تربیت ہو، اور اس کے بعد پھر آپ بے فکر ہو جائیں. تبھی اس کے بعد پھر زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا. رنگ بھرنے میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا جتنا پورا خاکہ بنانے میں ہوتا ہے. خاکہ بن چکا ہے، 4-5 سال کی عمر میں کمپلیٹ ہو گئی شخصیت، تو اس موقع کو ہاتھ سے نہیں کھونا ہے. تو بہت ساری باتیں اس کے اندر ابھی اور بھی تھیں، لیکن معذرت کہ میں شاید بیچ میں مثالوں میں ادھر ادھر بہت دور نکل گیا، اس کی وجہ سے وقت جو ہے وہ بہت کم ہمارے پاس بچا. لیکن یہ کہ ایسی کوئی فضول معلومات بھی نہیں تھی، انتہائی اہم ترین چیزیں تھیں. تو وہی جیسے میں نے کہا کہ غلطیوں کا احساس کریں. ابھی یہ غلطیاں بھی مکمل نہیں ہوئیں، ابھی ایک بہت بڑی لسٹ اور بھی آگے باقی ہے. جب وہ انشاءاللہ اگلی نشست اس کو مکمل کر کے، اور پھر اس کے بعد جو بچے بڑے ہو گئے ہیں اور ہاتھوں سے نکل رہے ہیں یا نکل گئے ہیں، ان کے لیے بالآخر کیا طریقہ کار، کیونکہ اس کے اندر مایوس تو ہونا نہیں، تو پھر کیا طریقہ کار اختیار کریں کہ اب جو کہ جن پہ جیسے اکثر والدین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب ابتدان درس سنے تو 3-4 درس سننے کے بعد ہم نے درس سننا بند کر دی، اتنا ڈپریشن ہوا کہ یہ کچھ بھی ہم نے نہیں کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی فائدہ نہیں. اس کے بعد بھی ایسا مرحلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ معاملہ کافی آگے بڑھ چکا ہے، لیکن اس کے بعد بھی کچھ طریقہ کار ایسے باقی ہیں جس سے اب بھی ان بچوں کی اصلاح ہو سکتی ہے. وہ انشاءاللہ اگلی نشستوں کا عنوان بنے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین.